جی آج کا ہمارا ٹاپک پرابلمز اینڈ ایشوز آف ایلیمنٹری ایجوکیشن، یعنی ہم نے پرابلم اور ایشوز ریلیٹڈ ٹو ایلیمنٹری ایجوکیشن اس کو ڈسکس کرنا ہے، اس پہ بات کرنی ہے۔ سب سے پہلا پرابلم یا جو ایشو ہے دیٹ از فیمیل ایجوکیشن، خواتین کی تعلیم۔ ایجوکیشن از اے فنڈامنٹل رائٹ آف ایوری سٹیزن، تعلیم ہر شہری کا بنیادی حق ہوتا ہے۔ فیمیل بینگ سٹیزنز آف پاکستان ہیو ایکول رائٹ ٹو گیٹ ایجوکیشن۔ اگر کوئی خاتون ہے، فیمیل ہے، تو چونکہ وہ بھی پاکستان کی شہری ہیں، اس لیے ان کو بھی برابر کا حق حاصل ہے اور بنیادی حق حاصل ہے۔ آئین انہیں یہ حق دیتا ہے کہ وہ تعلیم حاصل کریں۔ However, there are some problems of female education، لیکن فیمیل ایجوکیشن کے ہمارے ہاں کچھ پرابلمز ہیں، کچھ ایشوز ہیں، کچھ ان کو مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو وہ کون کون سے مسائل ہیں، کون سی مشکلات ہیں؟ پاکستان میں جو جنڈر رول ہے، یعنی جو جنس کی بنیاد پہ جو ان کا کردار ہے مرد اور عورت کا، وہ مختلف ہے۔ اوورآل سوسائٹی میں یہ جو رول ہے، جنڈر رول، یہ ظاہر ہے کہ اس میں فرق ہے۔ جو خواتین ہوتی ہیں، بہنیں، مائیں اور بیٹیاں، ان کا رول اور مردوں کا رول، اس میں قدرتی طور پر ایک فرق ضرور ہے۔ A woman is expected to take care of the home as wife and mother۔ خاتون سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ وہ ایک بیوی کی حیثیت سے، ایک ماں کی حیثیت سے، ایک بہن کی حیثیت سے، ایک بیٹی کی حیثیت سے وہ گھر کے معاملات کی دیکھ بھال کرے اور اس کی کیئر کرے۔ گھر کے اندر جو ہے، جسے اس لیے ہمارے ہاں اسے خاتون خانہ کہا جاتا ہے، کہ گھر کے اندر کے جو معاملات ہیں وہ خواتین سے یہ امید کی جاتی ہے کہ وہ ان مسائل پر توجہ دیں اور ان کی تعلیم انہی مسائل سے ریلیٹڈ ہونی چاہیے۔ یہ ہمارا معاشرہ توقع کرتا ہے۔ دا میل ڈومینیٹس آؤٹ سائڈ دا ہوم ایز اے بریڈ ونر۔ چونکہ مردوں کو گھر سے باہر رہنا ہوتا ہے اور انہیں ان کی روزی روٹی کا انتظام کرنا ہوتا ہے، بنیادی طور پہ ذمہ داری جو ہے وہ روزی کمانے کی یہ مرد کے اوپر ہے۔ تو اس لیے یہ توقع کی جاتی ہے کہ مرد باہر کے معاملات کو سنبھالے اور جو خواتین ہیں وہ گھر کے اندر کے معاملات کو سنبھالیں۔ ایجوکیشن از کنسیڈرڈ مور امپارٹینٹ فار بوائز ایز دے ہیو ٹو ارن اے لیونگ۔ یعنی لڑکوں سے یہ ان کے لیے تعلیم زیادہ اہم سمجھی جاتی ہے اور تعلیم میں ان کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ والدین بھی اور معاشرہ بھی کہتا ہے کہ لڑکوں کی تعلیم جو ہے وہ زیادہ امپارٹنٹ ہے، اسے زیادہ تعلیم دینی چاہیے۔ Pakistan is lagging behind in the field of education, thus females are more vulnerable than male members of the society in the field of education۔ پاکستان تعلیمی لحاظ سے ویسے بھی بہت پیچھے ہے۔ دنیا کے ساتھ جب ہم تعلیم کی کوانٹیٹی اور کوالٹی کا جب ہم مقابلہ کرتے ہیں تو اس پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم پاکستان جو ہے وہ تعلیم کے میدان میں بہت پیچھے ہے۔ ہیومن ریسورس جو انڈیکس ہوتا ہے بین الاقوامی سطح پہ، وہ ہر سال یو این او جو ہے اسے پبلش کرتی ہے۔ اس میں تعلیم، کچھ دوسرے عناصر بھی ہیں لیکن تعلیم سب سے بنیادی اس میں ایک فیکٹر ہوتا ہے۔ تو جب اس کی بنیاد پہ بھی دیکھتے ہیں تو پاکستان جو ہے اکثر جو اس کی رینکنگ ہوتی ہے کوئی 140 سے اوپر ہوتی ہے، کوئی 180 کے قریب ممالک کی رینکنگ ہر سال جاری کی جاتی ہے، تو ہم کوئی 150 یا 140 کے درمیان میں کہیں پہ فال کر رہے ہوتے ہیں۔ اس لحاظ سے ہم دنیا میں بہت پیچھے ہیں، یعنی 140 145 ممالک ایسے ہیں جو تعلیمی لحاظ سے ہم سے آگے ہیں۔ تو ہمارا اس لحاظ سے جب پورے ملک جو ہے، پورا معاشرہ جو ہے تعلیمی لحاظ سے پیچھے ہے، تو پھر خواتین ظاہر ہے کہ وہ زیادہ ولنریبل ہیں، خواتین پر اس کا زیادہ اثر ہوتا ہے۔ حالانکہ فیمیل ایجوکیشن جو ہے وہ بہت امپارٹنٹ ہے۔ ایجوکیشن ہیز بین آف سینٹرل سگنیفیکینس ٹو دا ڈیولپمنٹ آف ہیومن سوسائٹی۔ انسانی
جو معاشرہ ہے اس کی ترقی کے لیے تعلیم بنیادی اثر رکھتی ہے۔ بینگ مسلم آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں جب نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز ہوا تو پہلا لفظ ہی جو اس میں جس سے یہ وحی کا آغاز ہوتا ہے وہ اقرا ہے۔ اقرا باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا و ربک الاکرم، یعنی اقرا کا لفظ جو ہے 2 دفعہ آیا ہے اس پہلی ہی وحی میں، اور پھر علم الانسان ما لم یعلم، اور انسان کو اللہ نے وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا، اور پھر قلم کا ذکر ہے کہ قلم سے یعنی رائٹنگ جو ہے اس سے اللہ نے انسان کو سکھایا، یعنی پہلی وحی میں ہی آپ دیکھتے ہیں تو اقرا کا لفظ 2 دفعہ آیا ہے، علم کا لفظ آیا ہے، اور پھر اس میں سائنس اور ٹیکنالوجی کا اور خاص طور پہ جو بیولوجیکل سائنسز کا ذکر آیا ہے کہ خلق الانسان من علق، اور پھر قلم کا ذکر آیا ہے 1 دفعہ، اقرا کا 2 دفعہ ذکر آیا ہے، علم کا ذکر آیا ہے، اور پھر اس کے بعد قلم کا ذکر آیا ہے، اور یہ جو لائف سائنسز ہے بیولوجیکل سائنسز ہے اس کا ذکر آیا ہے۔ یعنی اتنی اہمیت ہے تعلیم کی، اور ظاہر ہے کہ یہ جو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر تعلیم کا حاصل کرنا فرض ہے، اور نبی محترم نے فرمایا کہ ایسا شخص جس کی بیٹی ہو اور اس نے اس کی تعلیم و تربیت کی ہو اور اس کی شادی کر دی ہو تو وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اتنی زیادہ اہمیت ہے تعلیم کی، اور کسی مفکر نے کہا ہے کہ تم مجھے پڑھی لکھی مائیں دو، میں تمہیں ایک بہت اچھی سوسائٹی دے دوں گا۔ تو ماں کا رول بہت بڑا ہے، بہت بڑا کردار ہے۔ پہلی یونیورسٹی اور پہلا ادارہ جو ہوتا ہے وہ ماں کی گود ہوتی ہے، اس لیے تعلیم، خواتین کی تعلیم جو ہے وہ بہت زیادہ اہم ہے۔ پرووائڈنگ ایجوکیشن از اے ہولسٹک اسٹریٹجی فار ڈیولپمنٹ اینڈ چینج، اگر آپ نے کسی ملک کی ترقی اس کو دینی ہے تو اس کی بنیاد تعلیم ہے، تعلیم کے بغیر کوئی بھی ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ It is important for mobility through access to jobs and the political process, and to health and life through the connecting to body integrity، یعنی تعلیم چینج کے لیے، موبلٹی کے لیے، غربت سے امارت کی طرف، جاب کو حاصل کرنے کے لیے، سوسائٹی کو ٹرین کرنے کے لیے، بچوں کی تربیت کے لیے تعلیم سب کے لیے ضروری ہے، لیکن خواتین کی زیادہ امپارٹنس اس لیے ہے کہ بچے پہلے جو 3 سال ہوتے ہیں وہ تو بالکل ماں کے ساتھ ہوتے ہیں، ماں کے پاس ہوتے ہیں، ماں کے گویا کہ ایسے ہوتا ہے کہ جیسے ماں کے جسم کا حصہ ہیں۔ تو ماں کی جو تربیت ہے، ماں کی تعلیم ہے، ماں کا جو کردار ہے وہ سب سے زیادہ ان پہ اثر کرتا ہے بچوں پہ۔ اس لیے یہ چینج اگر کوئی لانی ہے، تبدیلی لانی ہے، تو وہ تعلیم کے بغیر، اور خاص طور پہ خواتین کی تعلیم کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ یہ ایک الگ بحث ہے کہ وہ تعلیم کس طرح کی ہونی چاہیے، خواتین کو ہمیں کیسی تعلیم دینی چاہیے، اس میں کون سے سبجیکٹ شامل ہونے چاہیے، اور جو ان کا کردار ہے اس سے متعلق تعلیم دی جائے تاکہ وہ اپنا کردار بہتر سے بہتر طریقے سے ادا کر سکیں۔ لیکن تعلیم بہت ضروری ہے، اور خواتین کی تعلیم اس لیے ضروری ہے کہ ان کی جو گود ہے اس سے نئی نسلیں جو ہے پروان چڑھتی ہیں۔ اگر اچھی مائیں ہوں گی، تربیت یافتہ مائیں ہوں گی، باکردار مائیں ہوں گی، تو ظاہر ہے کہ آئندہ نسل بھی اعلیٰ اور باکردار ہوگی۔ اٹ انکریزز دا پروڈکٹیوٹی اینڈ ایفیشنسی آف انڈیویجولس، تعلیم جو ہے وہ جو اس کی پروڈکٹیوٹی ہوتی ہے، یعنی اس کے کام کرنے کا اور اس کے کام کے معیار کا اور اس کے کام کی بہتری کے لیے تعلیم بنیادی کردار ادا کرتی ہے۔ ایک اچھی تعلیم اچھے انسان، اچھے شہری پیدا کرتی ہے۔ اٹ پروڈیوسز اے اسکلڈ لیبر فورس دیٹ از کیپیبل آف لیڈنگ دا اکانومی ٹوورڈز سسٹینیبل گروتھ اینڈ پراسپیرٹی، کسی ملک کی سسٹینیبل گروتھ کا مطلب ہے کہ معاشی ترقی تو ہوئی ہے، معاشرتی ترقی تو ہوئی ہے، لیکن وہ پھر ڈاؤن چلی گئی ہے تو یہ سسٹینیبل نہیں ہوگی۔ سسٹینیبل کا مطلب ہے کہ ایک ایسی تعلیم ہوگی جو دیرپا ہوگی، جو قائم رہے گی، یہ اس میں ریورس گیئر نہیں لگے گا۔
تو معاشرتی جو ترقی ہے اس کے لیے اور سسٹینیبل ترقی کے لیے اور کسی ملک کی خوشحالی کے لیے، اس کی پراسپیرٹی کے لیے تعلیم کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، اور اس میں خواتین کا تعلیم یافتہ ہونا زیادہ امپارٹنٹ ہے۔ دا پروگریس اینڈ ویل بینگ آف کنٹری لارجلی ڈیپینڈز آن دا ایجوکیشن چوائسز میڈ اویلیبل ٹو اٹس پیپل۔ کسی ملک کی بہتری کے لیے اور اس کی ترقی کے لیے اس تعلیم کو بنیادی حیثیت حاصل ہوتی ہے جو اس کے لوگوں کو دی جاتی ہے، یعنی مرد و خواتین، لڑکوں اور لڑکیوں کو، بچوں اور بچیوں کو جو تعلیم دی جاتی ہے، اس تعلیم کا جو معیار ہے، اس تعلیم کی جو کوالٹی ہے، وہ اگر اچھی ہوگی اور جس طرح کی تعلیم انہیں دی جائے گی، اس تعلیم کی بنیاد پر وہ ملک ترقی کرے گا، یا ملک جو ہے وہ ترقی نہیں کرے گا، تباہ و برباد ہو جائے گا، یا وہ آگے بڑھے گا۔ لوگ اچھی زندگی تب بھی گزار سکیں گے جب ان کو اچھی تعلیم دی جائے گی۔ اٹ کین بی ون آف دا موسٹ پاورفل انسٹرومنٹ آف چینج، یعنی تبدیلی اگر معاشرے کے اندر لانی ہے تو تعلیم ہی وہ سب سے اہم اور سب سے ضروری انسٹرومنٹ ہے۔ اس کے بغیر ہم معاشرے میں دیرپا تبدیلی جو ہے وہ نہیں لا سکتے، یعنی تعلیم تبدیلی کے لیے بنیادی حیثیت کی حامل چیز ہے۔ It can help a country to achieve its national goals via producing mind imbued with knowledge, skills and competencies to shape its future destiny۔ کسی ملک کی جو نیشنل گول ہوتے ہیں، یعنی قومی سطح کے جو گولز ہوتے ہیں، ان کے جو ایمز ہوتے ہیں اور ان کے جو ویژن ہوتا ہے اور ان کا جو نظریہ حیات ہوتا ہے، اس کو حاصل کرنے کی تبھی یہ حاصل کرنا ممکن ہے جب ایسے مائنڈ تیار کیے جائیں جو نالجفل بھی ہوں، یعنی علم کے ذخیرے سے وہ بھرپور بھی ہوں، ان کے اندر مہارتیں بھی ہوں اور ان کے اندر کمپیٹنسیز بھی ہوں، وہ صلاحیتیں بھی ہوں۔ اگر ایسی تعلیم ہم دے رہے ہیں تو وہ ملک جو ہے قائم و دائم رہے گا۔ اٹ از کروشل فار دا سوشل جسٹس، اکنامک گروتھ، سوشل ویل بینگ اینڈ سوشل اسٹیبلٹی۔ کسی بھی ملک کی معاشی ترقی کے لیے، اس کی معاشرتی بقا کے لیے، اس کی معاشرتی ہم آہنگی کے لیے، معاشرتی بہتری کے لیے اور معاشرے کی جو قیام پذیری ہے، یعنی معاشرہ جو ہے اس کی مضبوطی کی بنیاد ایک اچھی تعلیم ہے۔ اگر اچھی تعلیم نہیں ہوگی تو نہ تو انصاف ہوگا، نہ معاشی ترقی ہوگی اور نہ معاشرتی بہتری ہوگی اور نہ معاشرہ جو ہے اس کے اندر کوئی اسٹیبلٹی ہوگی۔ تو ایجوکیشن بنیادی عنصر ہے جس کی بنیاد پر معاشی، معاشرتی اور اخلاقی ترقی ہوتی ہے۔ معاشرہ کے اور ملک اور قوم کے بقا کا انحصار ایک اچھی تعلیم پہ ہوتا ہے۔ ایجوکیشن از اے لانچنگ پیڈ فار اکنامک اینڈ سوشل ڈیولپمنٹ۔ ایک لانچنگ پیڈ ہوتا ہے، جس طرح جو میزائل ہے یا راکٹ ہے وہ لانچنگ پیڈ کے اوپر رکھا جاتا ہے اور وہ لانچنگ پیڈ جو ہے اس کو میزائل کو یا راکٹ کو اڑانے کے لیے مدد کرتا ہے۔ اگر لانچنگ پیڈ نہیں ہوگا تو وہ میزائل ہے یا وہ راکٹ ہے وہ نہیں اڑ پائے گا۔ اسی طرح ایجوکیشن لانچنگ پیڈ ہے کسی معاشی اور معاشرتی ترقی کے لیے۔ اگر ہم اچھی تعلیم نہیں دیں گے، ایک اچھا لانچنگ پیڈ پرووائڈ نہیں کریں گے تو معاشرہ جو ہے معاشی لحاظ سے اور معاشرتی لحاظ سے ترقی نہیں کرے گا۔ ویل ایجوکیٹڈ مادرز مینیج دا فیملی افیئرز ان اے بیٹر وے۔ اچھی تعلیم وہ جو خاندان کے معاملات ہیں ان کو، ایک اچھی تعلیم یافتہ جو مائیں ہوتی ہیں وہ کسی فیملی کے معاملات کو بہت اچھے طریقے سے چلاتی ہیں۔ اگر مائیں جو ہے ان پڑھ ہوں گی، ان کے اندر سلیقہ نہیں ہوگا، ان کے اندر سمجھداری نہیں ہوگی، تو ظاہر ہے کہ وہ خاندان بکھر کے رہ جائے گا۔ ماں جو ہے وہ کسی معاشرے کی ترقی کی بنیاد ہے، یعنی کسی معاشرے کی مضبوطی کا انحصار خاندان پہ ہوتا ہے اور خاندان کی مضبوطی کا انحصار ماں پہ ہوتا ہے۔ جن خاندانوں میں مائیں اچھی ہوتی ہیں وہ بچے چاہے ایک دوسرے سے دور رہ رہے ہوں، وہ ان کو آپس میں یونائٹڈ رکھتی ہیں اور فیملی کو مضبوط رکھتی ہیں۔ اور جب فیملی مضبوط ہوتی ہے تو معاشرہ مضبوط ہوتا ہے، جب معاشرہ مضبوط ہوتا ہے تو ملک اور قوم مضبوط ہوتا ہے۔ یعنی جو ماؤں کی تربیت ہے، جو ماؤں کی تعلیم ہے وہ بہت امپارٹنٹ ہے۔ لیکن ہمارے ہاں یہ پرابلم ہے کہ ظاہر ہے کہ ہم اس طرح سے تعلیم جو ہے وہ اپنی خواتین کو، لڑکیوں کو وہ تعلیم اور وہ تربیت نہیں دے پا رہے، اس میں مسائل ہیں۔ وومنز ایجوکیشن از سو اسٹرانگلی لنکڈ ود دا ادر facets of human development that to make it a priority is
to also make change on a range of other fronts. یعنی جو خواتین کی تعلیم ہے، عورتوں کی تعلیم ہے، وہ اتنی اس کا لنک ہے دوسرے جو انسانی وسائل کی ترقی پہ، کہ اگر آپ ایک اچھی تعلیم دیتے ہیں خواتین کو، فیمیل کو، تو اس سے بہت ساری دوسری چیزوں پر بھی اس کا اثر ہوتا ہے، جیسے دی ہیلتھ اینڈ اسٹیٹس آف وومن، عورتوں کی اپنی صحت اور ان کا اپنا معیار زندگی بہتر ہوتا ہے، ان کی حیثیت اچھی ہو جاتی ہے۔ ارلی چائلڈہڈ کیئر جو ہے، اگر ہم تعلیم دیں گے تو ظاہر ہے کہ بچوں کو جو ابتدائی کیئر چاہیے ہوتی ہے پہلے، خاص طور پہ 5-6 سالوں میں، وہ بہت اچھی ہو جائے گی، بچوں کی صحتیں اچھی ہوں گی، ان کی تعلیم اچھی ہوگی، ان کو بنیاد مضبوط ہوگی۔ نیوٹریشن جو ہے، خوراک کے معاملے میں اگر ماؤں کو تربیت دی جائے گی تو ان کی آگے بچے جو ہیں اور ان کے جو دوسرے فیملی ممبرز ہیں وہ ان کی صحت بہت اچھی ہو جائے گی۔ اسی طرح واٹر اور سینیٹیشن، پانی اور جو صفائی ہے اس کے بارے میں اگر وہ تربیت یافتہ ہوں گی تو اس کا معیار بہتر ہو جائے گا۔ کمیونٹی ایمپاورمنٹ، خواتین کی تعلیم کی وجہ سے ان کے اندر یہ ایمپاورمنٹ آ جائے گی، اور ریڈکشن آف چائلڈ لیبر اینڈ ادر فارم آف ایکسپلائٹیشن ٹو دا پیسفل ریزولوشن آف کانفلکٹ۔ اگر خواتین کو ہم تعلیم دیں گے تو چائلڈ لیبر جو ہوتا ہے، بچوں سے جو کام لیا جاتا ہے، وہ بھی کم ہو جائے گا، اور دوسری جو قسم کی ایکسپلائٹیشن کی جاتی ہے، ان کی حق تلفی کی جاتی ہے، اس کا ایک پرامن جو حل ہو جائے گا، اور جو جھگڑے ہیں مختلف قسم کے معاشرتی اور معاشی، ان جھگڑوں کا بھی بہتر طریقے سے حل ہو سکتا ہے۔ تو خواتین کی تعلیم کا اثر دیگر بہت سارے معاملات پہ ہوتا ہے، لیکن ہمارے ہاں یہ مسئلے ہیں، پرابلمز ہیں، ایشوز ہیں۔ رورل اربن کا اگر ہم مقابلہ کریں تو وہاں پہ ایشوز ہیں۔ ریٹ آف ایجوکیشن ان اربن ایریا از ہائر دین ریٹ آف ایجوکیشن ان رورل ایریاز۔ شہروں کے اندر جو ہے خواتین کی تعلیم بہتر ہے، اس کا جو شرح ہے وہ اچھی ہے، لیکن دیہاتوں کے اندر یہ تعلیم کی شرح جو ہے کم ہے۔ اس میں جب ہم یہ 4 ضلع جب ہم دیکھتے ہیں، جیسے راولپنڈی جو ڈویژن ہے، اس میں راولپنڈی ضلع ہے، اٹک ہے ضلع، چکوال ہے اور جہلم ہے۔ یہ 4 ضلع جب ہم دیکھتے ہیں تو یہاں ریٹ آف ایجوکیشن بہت زیادہ ہے، اور خاص طور پہ فیمیل ایجوکیشن بھی بہت زیادہ ہے۔ شہروں میں بھی زیادہ ہے، دیہاتوں میں بھی زیادہ ہے۔ دیہاتوں کے اندر بھی خواتین اور بیٹیاں اور بہنیں ایسی ہیں کہ جو ایم اے اور ایم ایس سی اور ایم فل اور پی ایچ ڈی تک وہ موجود ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ 4 ضلع ایجوکیشن کے لحاظ سے بہت ایڈوانس ہیں۔ ایڈوانس ہونے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہاں زیادہ تر جو کمائی کا ذریعہ ہے وہ ملازمت ہے، تو ظاہر ہے ملازمت کے لیے تعلیم کا ہونا ضروری ہے، اس لیے یہاں پہ والدین اپنے بچوں کو اور بچیوں کو زیادہ تعلیم دیتے ہیں، اور یہاں خواتین کی تعلیم کا اس طرح سے ایشو دیہاتوں اور شہروں میں نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ ادھر چلے جائیں، پنجاب کا جو جنوبی پنجاب ہے اس میں چلے جائیں، سندھ انٹیریئر جو ہے اس میں چلے جائیں، بلوچستان کا جو حصہ ہے زیادہ تر دیہاتی حصہ ہے، وہاں چلے جائیں، اسی طرح کے پی کے میں جو ہے وہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو تعلیم کا خاص طور پہ دیہاتوں میں بہت ہی وہاں پہ تعلیم کم ہے۔ تو جب ہم یہاں پہ پنڈی ڈویژن میں بیٹھ کے بات کرتے ہیں، اٹک، جہلم اور یہ چکوال اور پنڈی جو ہے، اس کو جب ہم دیکھتے ہیں تو جب کوئی بندہ یہ بات کر رہا ہے کہ ہماری دیہاتوں میں تعلیم جو ہے وہ بہت کم ہے، تو وہ بندہ جو ہے ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ لیکن ہم چونکہ بات کر رہے ہیں اوور آل پورے پاکستان کی، اس میں جنوبی پنجاب ہے، اس میں سندھ ہے، اس کے اندرونی جو انٹرنل سندھ ہے، اسی طرح بلوچستان کا ایک وسیع علاقہ ہے، اسی طرح جو صوبہ جو کے پی کے ہے، صوبہ پختونخوا جسے پہلے صوبہ سرحد کہتے تھے، اس کے اگر دیہاتی علاقوں میں چلے جائیں تو وہاں صورتحال اس طرح کی نہیں ہے جیسا کہ ہمارے ان ضلعوں کی ہے۔ تو اس لیے ہم تو پورے پاکستان کی بات کر رہے ہیں، تو ایوریج جب نکالتے ہیں، اس کا مین نکالتے ہیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے دیہاتی علاقوں میں خاص طور پہ خواتین کی تعلیم جو ہے وہ اس میں مسائل ہیں، اور وہ تعلیم کے لحاظ سے بہت پیچھے ہیں۔ ریٹ آف ایجوکیشن ڈراپ فرام پرائمری ٹو ہائر ایجوکیشن، اس میں ہمارے ہاں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ پرائمری میں تو بچے اور بچیاں پھر بھی زیادہ ہوتی ہیں، لیکن جو اوپر جاتے ہیں تو جو بچے ہیں اور بچیاں ہیں، خاص طور پہ فیمیل جو ہیں، جو گرلز ہیں، وہ تعلیم کو چھوڑ دیتی ہیں، تعلیم کو خیر بات کہہ دیتی ہیں۔ بہت سے مسائل ہیں، جب بچیاں بڑی ہوتی ہیں تو ظاہر ہے کہ والدین جو ہے ان کو ان کے بارے میں فکر ہوتی ہے، اور اکثر و بیشتر جو ہیں وہ بچیاں اسکول چھوڑ جاتی ہیں، تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ دا ڈراپ آؤٹ ریٹ از گریٹر فار گرلز دین بوائز،
یہ جو ڈراپ آؤٹ لڑکوں میں بھی ہوتا ہے، لڑکیوں کا جو ڈراپ آؤٹ ہے، ڈراپ آؤٹ کا مطلب ہوتا ہے اسکول چھوڑ دینا. ڈراپ آؤٹ ریٹ کا مطلب اسکول چھوڑنے کی جو شرح ہے. اور اسٹیٹسٹیکلی دا جینڈر ڈسپیرٹی ان ایجوکیشن از مچ لوئر ان اربن پلیسز ان کمپیریزن ٹو دا رورل ایریاز. یہ شہری علاقوں میں جو ڈراپ آؤٹ ریٹ ہے اور جو جینڈر ڈسپیرٹی ہوتی ہے، جینڈر ڈسپیرٹی کا مطلب ہے مرد اور عورت کے درمیان جو فرق ہے، اس فرق کا جو شہروں میں تو وہ کم ہے لیکن دیہاتوں میں یہ زیادہ ہے، اور ڈراپ آؤٹ ریٹ جو ہے وہ بھی دیہاتوں میں زیادہ ہے. ون آف دا پاسبل ایکسپلینیشن آف دس پیٹرن از ریلیٹیولی اسٹرانگر ڈومیننس آف ٹرائبل فیوڈل اینڈ پیٹریکل ٹریڈیشن ان رورل ایریا. ہمارے جو دیہاتی علاقے ہیں اس میں جو قبائلی جو نظام ہے، جو برادریوں کا سسٹم ہے، جو فیوڈل لارڈ سسٹم ہے، وہاں جاگیردارانہ نظام ہے. جنوبی پنجاب ہے اور اس کے بعد سندھ ہے اور بلوچستان اور KPK میں یہ جو قبائلی نظام ہے اور یہ جو سرداری نظام ہے اور جاگیردارانہ نظام ہے، یہ نظام جو ہے وہ بھی بچیوں کی خاص طور پہ تعلیم جو ہے ان پہ اثر کرتا ہے، اور بچیاں جو ہیں تعلیم حاصل نہیں کر پاتی. بہت ساری ایسے مشکلات ہوتی ہیں، مسائل ہوتے ہیں غریبوں کے بچوں کو، خاص طور پہ جو مظاہرین ہیں ان کے بچیاں اور بچے، اور اسی طرح جو ہے وہ سندھ میں جو حاری ہیں ان کے بچے اور بچیاں، اور خاص طور پہ بچیاں جو ہیں ان کی تعلیم کے اندر بہت زیادہ مسائل ہیں اور وہ تعلیم حاصل نہیں کر پا رہی. تو یہ ایک بڑا پرابلم، ایک بڑا ایشو ہے. دیر آر ویری فیو امپلائمنٹس اپرچونیٹیز فار وومین ان رورل ایریاز. دیہاتی علاقوں میں جو ملازمت کے، خاص طور پہ خواتین کی ملازمت کو پسند بھی نہیں کیا جاتا اور ان کے لیے اس طرح کے مواقع بھی نہیں ہیں. شہروں میں تو اسکول ہیں، پرائیویٹ اسکول ہیں، ہاسپیٹلز ہیں اور بہت سارے ایسے دفاتر ہیں جہاں خواتین کام کرتی ہیں، لیکن دیہاتوں میں یہ اپرچونیٹیز، یہ مواقع حاصل نہیں ہیں. There is very little financial incentive for families to send their girls to school. اس لیے وہ اپنی بچیوں کو اسکول نہیں بھیجتے کیونکہ ان کے لیے کوئی انسینٹیو ہی نہیں ہے. وہ کریں گے بچیاں اگر تعلیم حاصل کر لیں گی تو ان کو کیا ملے گا. اس لیے دیہاتی علاقوں میں یہ بچیوں کی تعلیم کے مسائل ہیں اور وہ ڈراپ آؤٹ ہو جاتی ہیں، اسکول چھوڑ جاتی ہیں یا اسکول میں داخل ہی نہیں ہوتی. ڈسپائٹ دا میگر ریپرزنٹیشن آف دا females in the education sector, the level of achievement of female students is consistently far higher than that of their counterpart male students. اس کے باوجود کے مسائل ہیں بچیوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے، لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ جو گرلز ہیں، جو فیمیل ہیں، وہ تعلیم کے میدان میں لڑکوں سے زیادہ آگے ہوتی ہیں. اگر آپ بورڈ کے رزلٹ کو اٹھا کے دیکھیں، اگر یونیورسٹیوں کی خاص طور پر ہائر ایجوکیشن میں MA اور MPhil اور PhD کے سطح پہ بھی دیکھیں تو بچیاں جو ہیں وہ زیادہ ان کے نمبر آتے ہیں، وہ زیادہ آگے ہوتی ہیں. بورڈ میں پوزیشنیں جو ہیں لڑکیوں کی زیادہ آتی ہیں. تو اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ یعنی ماں کا کردار بچیوں کے معاملے میں بہت اہم ہوتا ہے. مائیں اپنے بچیوں کو کنٹرول کرتی ہیں، مائیں جو ہے اپنی بچیوں پہ نظر رکھتی ہیں، ان کے جتنے بھی معاملات ہیں ان سے آگاہ رہتی ہیں، اور بچیاں بھی اپنی ماؤں کی فرما بردار ہوتی ہیں. تو اس لحاظ سے وہ بچیاں زیادہ تعلیم حاصل کر لیتی ہیں، لیکن لڑکے زیادہ تر جو ہیں وہ چونکہ ماؤں کے کنٹرول میں نہیں ہوتے اور وہ ان کا ماں جو ہے ان کو اس طرح سے کنٹرول کر بھی نہیں پاتی، لڑکا ہونے کی حیثیت سے وہ زیادہ لاڈلا بھی ہوتا ہے. تو اس لیے وہ لڑکے جو ہیں اکثر تعلیم کے میدان میں پیچھے رہ جاتے ہیں. تو لڑکیاں باوجود اس کے مسائل ہیں تعلیم کے میدان میں وہ لڑکوں سے پھر بھی آگے ہیں. یونیورسٹی میں خاص طور پہ جو ہائر ایجوکیشن کی جو سطح ہے وہاں پہ لڑکیوں کی تعداد بھی زیادہ ہوتی ہے لڑکوں کے مقابلے میں. یونیورسٹیوں کی جو اگر آپ MA لیول کی تو دیکھیں اگر ہم تعداد، تو وہاں لڑکیوں کی تعداد لڑکوں کے مقابلے میں کافی زیادہ ہوتی ہے. گرلز جنرلی آؤٹ کلاس بوائز ان ایگزامینیشن اینڈ دے آر آلسو ہائر اچیورز ان یونیورسٹیز. یونیورسٹیوں میں وہ ہائر اچیورز ہیں، ان کے نمبر زیادہ ہوتے ہیں اور وہ لڑکوں سے بہت زیادہ آگے نکل جاتی ہیں. وہ محنت کرتی ہیں، کنسسٹنٹ ہوتی ہیں، والدین جو ہیں ان کی فرمانبردار ہوتی ہیں اور والدین کی مکمل نگرانی میں ہوتی ہیں، اس لیے وہ زیادہ بہتر پڑ جاتی ہیں. تو مسائل کے باوجود ان کے جو اچیومنٹ ہے، ان کے جو پرفارمنس ہے وہ لڑکوں کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہوتی ہے. رول آف گورنمنٹ ان فیمیل ایجوکیشن. فیمیل ایجوکیشن میں گورنمنٹ کا کیا رول ہے، کیا کردار ہے؟
Officially, the government of Pakistan is committed to provide every citizen an access to education, but critics say that its budget allocation towards education does not correspond with its former commitment. जब हम देखते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो तो कमिट करती है, वो ये कहती है कि ये ज़िम्मेदारी है गवर्नमेंट की कि वो तालीम के लिए वसाइल मुहैया करे और ख़ास तौर पे माली वसाइल मुहैया करे, और इससे पहले की पॉलिसियों में और जो इलेक्शन के जो वादे थे उसमें भी हर सियासी पार्टी ये वादा करती रही है कि अगर वो गवर्नमेंट में आएगी तो जो जीडीपी का जो परसेंटेज है वो कम से कम 4%, और बाद में तो 7% तक भी वादा किया है। लेकिन जब हुकूमतें बन जाती हैं तो फिर वो बहुत सारे उनके अपने मसाइल भी होते हैं, वो तालीम के लिए उस तरह से वो बजट फ्राहम नहीं करते। तो इस वक्त भी तालीम की जो बजट है हमारे यहाँ बहुत कम है। The expenditure on education as percentage of GDP was 1.82% in 2000 to 2001। 2000 से 2001 तक कहा यह गया था कि 4% हम GDP का प्रोवाइड करेंगे, लेकिन असल जो एक्सपेंडिचर है वो 1.8 बल्कि 1.7 तक रहता है। While it has been raised slightly in 2006-07 to 2.42%, 2.42% तक उसको इंक्रीज़ किया गया, एंड इट इज़ स्टिल रिलेटिवली लोअर दैन मोस्ट नेबरिंग कंट्रीज़। लेकिन अगर हम साया ममालिक के साथ अगर हम कंपेयर करें तो ये जो शरह है वो बहुत कम है। पाकिस्तान में जो एजुकेशन का जो बजट एलोकेट किया जाता है जीडीपी का वो बहुत कम है। गवर्नमेंट शुड इंक्रीज़ द फंड एलोकेशन फॉर गर्ल्स। बच्चियों के लिए ख़ास तौर पे जो फंड है वो यानी बजट है उसको ज़्यादा देना चाहिए। गवर्नमेंट शुड इंक्रीज़ बजट फॉर फीमेल एजुकेशन स्पेशली फॉर रूरल एरियाज़। ख़ास तौर पर देहाती इलाकों के लिए उन्हें बजट जो है वो ज़्यादा फ्राहम करना चाहिए। एजुकेशन रिलेटेड टू लाइफ स्किल शुड बी प्रोवाइडेड टू द फीमेल। फीमेल को जो तालीम है वो लाइफ स्किल के बारे में ज़्यादा दी जाए, क्योंकि उन्होंने एक फैमिली को और उसको मुहैया करना है। इसलिए चूँकि फैमिली की पूरी ज़िंदगी, पूरी जो फैमिली लाइफ है वो डिपेंड करती है माँ के ऊपर, इसलिए उनको ऐसी तालीम दी जानी चाहिए जो फैमिली लाइफ स्किल जो है उससे मुतल्लिक हो। एंटरप्रेन्योरशिप स्किल शुड बी टाट टू द फीमेल दैट कैन एनेबल फीमेल टू डू देयर जॉब्स वाइल स्टेइंग एट होम। ऐसी तालीम जो है वो बच्चियों को ख़ास तौर पे दी जाए ताकि अगर वो घर के अंदर रह कर भी वो अगर कोई इस तरह का काम कर सकें। इस वक्त बेशुमार ख़वातीन हैं जो ऑनलाइन जो है बिज़नेस कर रही हैं, घर के अंदर रह के उन्होंने अपने घर में एक कंप्यूटर और इंटरनेट सिस्टम लगा के वो ऑनलाइन जो है बिज़नेस या ऑनलाइन एंटरप्रेन्योरशिप का वो काम कर रही है। तो ये हमें ऐसी तरबियत ख़ास तौर पे बच्चियों को, उन ख़ानदानों को जहाँ बच्चियों को बाहर नहीं जाने दिया जाता, मुलाजमत की इजाज़त नहीं दी जाती, वो घर में रह कर बहुत सारी जो है वो ऐसे काम कर सकते हैं जिससे उनकी माली हालत वो इंडिपेंडेंट होंगी और माली हालात जो हैं वो बेहतर से बेहतर हो सकते हैं। तो ये पहला इशू था फीमेल एजुकेशन का, और हमारे यहाँ ये इशू है। शहरी इलाकों में तो कम है लेकिन देहातों में बहुत ज़्यादा है, और ख़ास तौर पे जब हम रूरल एरिया पंजाब के और सिंध के और बलूचिस्तान और केपीके के देखते हैं तो वहाँ ये मसाइल मौजूद हैं और उसकी बहुत सारी वजूहात हैं जिनको हमने डिस्कस किया है। दूसरा बड़ा इशू जो है वो है ड्रॉप आउट। ड्रॉप आउट का मतलब होता है स्कूल छोड़ जाना। और ड्रॉप आउट इज़ डिफाइंड एज एनी स्टूडेंट हु लीव्स स्कूल फॉर एनी रीज़न बिफोर कंप्लीशन ऑफ प्रोग्राम ऑफ स्टडीज़ विदाउट ट्रांसफरिंग टू अनदर स्कूल। यानी ड्रॉप आउट का मतलब यह है कि ऐसा बच्चा या बच्ची जो तालीम मुकम्मल किए बगैर वो अगर तालीम छोड़ जाता है या छोड़ जाती है उसे ड्रॉप आउट कहते हैं। हाँ, अगर एक स्कूल से निकल के दूसरे स्कूल में वो एडमिशन उनका हो जाता है तो ये ड्रॉप आउट नहीं है, क्योंकि वो इस तालीम के उस सर्कल में मौजूद हैं। तो हमारे यहाँ ड्रॉप आउट जो है वो बहुत ज़्यादा है। अबाउट 24 मिलियन चिल्ड्रन आर आउट ऑफ स्कूल। इस वक्त भी हमारे यहाँ 24 मिलियन, 1 मिलियन कहते हैं 10 लाख को, तो अगर हम इसको करोड़ में कहें तो 2 करोड़ 40 लाख बच्चे ऐसे हैं जो कि स्कूलों से बाहर हैं। OSC उन्हें कहते हैं, आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन। ये बच्चे जो हैं वो तो या तो कभी स्कूल आए ही नहीं हैं या स्कूल छोड़ के चले गए हैं। अबाउट 18 मिलियन चिल्ड्रन नेवर वेंट टू स्कूल।
تقریباً 1,80,00,000 جو بچے ہیں وہ کبھی اسکول داخل ہی ہوئے ہی نہیں ہیں. مور گرلز 57% آر آؤٹ آف اسکول دین بوائز 43%. یعنی گرلز جو ہیں بچیاں وہ زیادہ اسکول سے باہر ہیں, ان کا ڈراپ آؤٹ جو ہے وہ زیادہ ہے, اور 57% بچیاں جو ہیں وہ اسکول سے باہر ہیں, آؤٹ آف اسکول ہیں. اور لڑکے اگر ہم دیکھیں تو وہ 43% ہیں. لڑکیوں کی تعداد آؤٹ آف اسکول چلڈرن میں زیادہ ہے لڑکوں کی نسبت. ڈراپ آؤٹ ریٹ انکریزز ڈرامیٹیکلی آفٹر پرائمری اسکولنگ. یعنی پرائمری تک پھر بھی کچھ نہ کچھ بچے اور بچیاں جو ہیں وہ تعلیم حاصل کرتے ہیں, لیکن جب پرائمری کی تعلیم مکمل ہونے کے قریب ہوتی ہے یا تعلیم مکمل ہو جاتی ہے تو ڈراپ آؤٹ ریٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے. 41% ڈراپ آؤٹ ریٹ ہے انٹل کلاس 5. یعنی ہمارے بچے, اگر 100 بچے ہمارے ہاں اسکول میں داخل ہوتے ہیں تو 5ویں کی جو تعلیم ہے اس کے مکمل ہوتے ہوتے 41% جو ہیں یعنی 41 بچے اسکول چھوڑ جاتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا ایک فلاح ہے. یعنی 59% بچے ہمارے 100 میں سے 59 بچے جو ہیں وہ رہ جاتے ہیں اسکول میں, 41 بچے اسکول چھوڑ کے چلے جاتے ہیں 5ویں تک پہنچتے. یعنی پرائمری کا ڈراپ آؤٹ ریٹ یعنی تقریباً آدھے بچے جو ہیں وہ اسکول چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. 72% انٹل کلاس 10. اور 10ویں کلاس تک پہنچتے 72% بچے ایسے ہیں جو اسکول چھوڑ جاتے ہیں. اب ذرا اندازہ لگا لیں کہ 100 بچہ اگر پہلی جماعت میں داخل ہوا تھا تو 10ویں کلاس میں صرف 18 بچے پہنچیں گے جو میٹرک تک پہنچ رہے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا نقصان ہے, اور اس میں خاص طور پہ بچیوں کا جو ڈراپ آؤٹ ہے وہ زیادہ ہے. تو ایک بہت بڑا پرابلم ہے ڈراپ آؤٹ کا, اور اس کو ظاہر ہے کہ کنٹرول کرنے کے لیے بہت سارے جو ہے میئرز ہمیں اپنانے پڑیں گے. تیسرا پرابلم ہے وہ ہے کریکولم کا. کریکولم کا جو لفظ ہم نے پہلے بھی اس پہ ڈسکس کیا ہے. کریکولم کا جو ورڈ کریکولم ہے از ڈرائیوڈ فرام اے لیٹن ورڈ وچ از دا کمپوزیشن آف 2 words. 2 الفاظ کا یہ مجموعہ ہے کریکولم. پہلا ہے کریکولا, اس کا مطلب ہوتا ہے ریس, دوڑ یعنی بھاگنا, اور کا مطلب ہوتا ہے پلیس. یعنی کریکولم مینز پلیس فار ریس, یعنی وہ جگہ جہاں دوڑا جاتا ہے. عام طور پہ اسے ریس کورس کہتے ہیں. ریس کورس وہ جگہ ہوتی ہے جہاں گھوڑے دوڑتے ہیں. اب یہ ریس کورس گھوڑوں کے دوڑنے کی جگہ ہوتی ہے, اور یہ گھوڑے کیوں دوڑتے ہیں؟ ایک نشان تک پہنچنے کے لیے, ٹارگٹ تک پہنچنے کے لیے. تو کریکولم وہ طریقہ ہے, وہ راستہ ہے, وہ جگہ ہے, وہ سرگرمیاں ہیں جس کے ذریعے ہم تعلیمی مقاصد حاصل کرتے ہیں. یعنی کریکولم وہ تمام سرگرمیاں ہوتی ہیں, آل ایکٹیویٹیز ود ان دا کلاس اور آؤٹ آف دا کلاس, ود ان اسکول اور آؤٹ آف دا اسکول, ٹو اٹین دا انسٹرکشنل آبجیکٹیوز اور ایمز اور گولز. یعنی کریکولم ان تمام سرگرمیوں کو کہتے ہیں جو ہم اسکول کے اندر, اسکول سے باہر, کلاس کے اندر, کلاس کے باہر کرتے ہیں تاکہ ہم تعلیمی مقاصد کو حاصل کر سکیں. عام طور پہ کریکولم کو مضمون یا کتاب سمجھا جاتا ہے یا لسٹ آف سبجیکٹ سمجھا جاتا ہے. نہیں, یہ کتاب سے باہر کی بہت ساری چیز ہے. ہم نے اس سے پہلے بات کی ہے کہ کریکولم میں 4 بنیادی چیزیں ہوتی ہیں. ایک آبجیکٹیوز ہوتے ہیں, ایمز, آبجیکٹیوز اور گولز ہوتے ہیں. ان کو حاصل کرنے کے لیے کنٹینٹ ہوتا ہے, سلیکٹ کیا جاتا ہے, آرگنائز کیا جاتا ہے, اور اس کو کنٹینٹ کو پڑھانے کے لیے ایک ٹیچنگ میتھڈالوجی کی سلیکشن کی جاتی ہے. اور پھر اس کریکولم کے ان مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے اور ان کو چیک کرنے کے لیے ہم جائزہ لیتے ہیں, ایویلویشن کرتے ہیں. تو 4 بنیادی ایلیمنٹ ہے کریکولم کے. فرسٹ آف آل, اور بنیادی جو ہے مرکز ہے, وہ آبجیکٹیوز ہیں. پھر کنٹینٹ ہے, سلیکشن آف کنٹینٹ ہے, اور پھر اس کی آرگنائزیشن ہے. پھر ٹیچنگ میتھڈالوجی ہے کہ کون سے میتھڈ سے ہم پڑھائیں گے, ٹیچر ہیں اور ٹیچنگ میتھڈالوجی ہے. اور پھر ایویلویشن ہے کہ ہم نے جائزہ لینا ہے کہ وہ آبجیکٹیوز اٹین ہوئے یا نہیں ہوئے, اور اگر نہیں ہوئے تو اس کی کیا وجہ تھی, اور ہم کون سے جو ٹیچنگ ہماری میتھڈالوجی میں کوئی مسئلہ تھا, یا ہمارے کنٹینٹ میں کوئی پرابلم تھا, یا پھر یہ بھی کہ ہمارے جو آبجیکٹیوز ہیں وہ ٹھیک نہیں تھے, یا ہمارا ایویلویشن کا جو طریقہ ہے, جائزہ لینے کا طریقہ ہے, اس میں کہیں کوئی خرابی تھی. تو یہ 4 بنیادی عناصر, آبجیکٹیوز, کنٹینٹ, میتھڈالوجی
اور ایویلیویشن، یہ سب مل کر کریکولم بناتے ہیں، نصاب جسے کہتے ہیں۔ وہ تمام سرگرمیاں جو انسٹرکشنل آبجیکٹیوز کو حاصل کرنے کے لیے ہم اسکول کے اندر یا باہر کلاس روم میں یا کلاس روم سے باہر کرتے ہیں، انہیں کریکولم کہتے ہیں یا نصاب کہتے ہیں۔ یعنی کریکولم میں ہم نے بات کی ہے کہ 4 چیزیں، ایک پرپز ہے یعنی ایمز، گولز اور آبجیکٹیوز ہیں، نمبر 2 ہے کنٹینٹ ہیں، کنٹینٹ کیا ہوتا ہے، ایکسپیرینسز ہوتی ہیں، اسکلز ہوتی ہیں، ویلیوز ہوتی ہیں، وہ معلومات ہیں، نالج ہے، اور پھر ٹیچنگ میتھڈالوجی ہے، طریقہ تدریس ہے کہ اس کو پڑھانا کیسے ہے، اور پھر ایویلیویشن ہے یعنی اس کا جائزہ لینا ہے کہ ہم نے جو پڑھایا ہے وہ ٹھیک پڑھایا ہے، جو مقاصد ہیں وہ حاصل ہوئے نہیں ہوئے، جو کنٹینٹ ہے اس کے وہ بہتر تھا یا نہیں، اس تمام چیز کا جائزہ لینا۔ یعنی اصل جو بنیادی چیز ہے وہ پرپز ہے، آبجیکٹیوز ہیں، ایمز ہیں اور گولز ہیں۔ جی، کون سی چیزیں ہیں، فیکٹرز کون سے ہیں جو کریکولم کو افیکٹ کرتے ہیں، اس کے بارے میں جو ہم پرابلم کی ہم بات کر رہے ہیں، فیکٹرز افیکٹنگ کریکولم ڈیولپمنٹ ان پاکستان، یعنی کریکولم بنانے میں جو فیکٹرز ہیں، جو عوامل ہیں جو اثر انداز ہوتے ہیں۔ فرسٹ آف آل جو ہمارے یہاں پرابلم ہے وہ لیک آف الائنمنٹ ہے، یعنی جو ہمارا نصاب ہے، جو ہمارا کریکولم ہے، اس میں الائنمنٹ نہیں ہے۔ یہ 2 طرح کی الائنمنٹ ہوتی ہے، اسے انٹیگریشن بھی کہتے ہیں، ایک ہوتی ہے ہاریزنٹل اور دوسری ہوتی ہے ورٹیکل۔ یعنی الائنمنٹ جو ہے وہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر سپوز کہ ہم اردو پڑھا رہے ہیں 1 کلاس میں، پہلی جماعت میں، تو اس میں جو چیزیں ہم نے پڑھائی ہیں جب ہم دوسری جماعت کی اردو پڑھائیں گے تو وہ جو پہلی جماعت میں پڑھا ہوا ہے وہ دوسری جماعت میں ان کے کام آئے گا، یا جو ہم نے پہلا سبق پڑھایا ہے اردو کا جب ہم دوسرا سبق پڑھا رہے ہیں تو وہی الفاظ اور وہی محاورات اور وہی چیزیں جو ہیں وہ دوسرے سبق کو پڑھنے میں بنیاد بنتی ہیں۔ اسے کہتے ہیں ورٹیکل الائنمنٹ یا ورٹیکل انٹیگریشن، کہ پہلا سبق کہ دوسرا سبق، تیسرا سبق ایک دوسرے کے اوپر، جس طرح سیڑھیاں ہوتی ہیں، پہلی سیڑھی پھر ہم قدم رکھتے ہیں، پھر دوسری پہ جاتے ہیں، پھر تیسری پہ جاتے ہیں، اگر پہلی سیڑھی ہی نہیں ہوگی تو ظاہر ہے کہ اگلی سیڑھی پہ تو ہم قدم نہیں رکھ سکتے۔ تو یہ یعنی ورٹیکل اس میں الائنمنٹ ہونی چاہیے۔ دوسرا الائنمنٹ ہوتی ہے ہاریزنٹل۔ ہاریزنٹل کا مطلب ہے کسی ایک ہی کلاس میں، کسی ایک ہی سطح میں جو ہم کریکولم بنا رہے ہیں وہ آپس میں ان کی الائنمنٹ ہو، وہ ایک جیسی ہوں، اس کی مشکلات اور تمام معاملات ایک طرح کے ہوں۔ فرض کیجئے کہ ہم میتھ پڑھا رہے ہیں، اس کی جو ڈیفیکلٹی لیول ہے یا اس کا جو کنٹینٹ ہے وہ میتھ کا وہ سائنس کے ساتھ میچ ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ ہم میتھ میں تو بہت مشکل چیزیں پڑھا رہے ہیں اور سائنس میں آسان پڑھا رہے ہیں۔ اردو میں جو چیزیں پڑھائی جا رہی ہیں، جو الفاظ، محاورات اور چیزیں استعمال کی جا رہی ہیں، وہ اسلامیات میں اور معاشرتی علوم میں اور دوسرے سبجیکٹ میں ان کا ڈیفیکلٹی لیول، ان کا جو کنسیپچول لیول ہے وہ برابر ہونا چاہیے۔ یہ ہے ہاریزنٹل الائنمنٹ، یعنی کسی ایک ہی کلاس میں، کسی ایک ہی سطح میں جو چیزیں ہوتی ہیں، جو مقاصد ہوتے ہیں، یا جو کنٹینٹ ہے، یا جو میتھڈالوجی ہے، یا ایویلیویشن کی جو ٹیکنیک ہے، وہ ایک سطح کی ہونی چاہیے۔ تو ہاریزنٹل ہوتی ہے ایک ہی سطح، ایک ہی جماعت میں یا ایک ہی لیول کے اوپر، اور ورٹیکل وہ ہوتی ہے جو ایک لیول کا، یعنی پہلے لیول کا، دوسرے کا، تیسرے کے چوتھے کا اگلا لیول جو ہے وہ یہ ہے ورٹیکل الائنمنٹ۔ پھر سوسائٹی کے ساتھ الائنمنٹ ہونی چاہیے، یعنی معاشرے کیا ڈیمانڈ ہے، معاشرہ کیا چاہتا ہے، معاشرے میں کن چیزوں کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اس سوسائٹی کی ڈیمانڈ کے مطابق کریکولم ڈیولپ نہیں کریں گے تو وہ بیکار چلا جائے گا۔ تو معاشرے کو ٹھیک کرنے کے لیے، یا معاشرے اور اسکول کو آپس میں ملانے کے لیے، اس کو کنیکٹ کرنے کے لیے، یہ کریکولم کی اور سوسائٹی کی الائنمنٹ کا ہونا ضروری ہے۔ پھر اکنامک پرابلم ہے ہمارے، ہم کریکولم ڈیولپ کرنے میں معاشرتی مسائل ہیں۔ ظاہر ہے کہ مالی لحاظ سے اگر سوسائٹی جو ہے یا معاشرہ یا ملک ہے وہ اگر اس طرح کے معاشی وسائل مہیا نہیں کرتے، ہمارے یہاں بہت کم، جیسے میں نے آپ سے کہا ہے کہ یہ 2% سے بھی کم ہوتا ہے، 1.7% کے قریب گورنمنٹ جو ہے اپنے جی ڈی پی کا تعلیم کو دیتی ہے، تو ظاہر ہے اتنی کم بجٹ سے ایک اچھی تعلیم جو ہے وہ مہیا نہیں کی جا سکتی، اسی لیے لوگوں نے تعلیم کو اب خریدنا شروع کر دی ہے۔ یعنی پرائیویٹ اسکول ہیں، پرائیویٹ اسکولوں میں تو تعلیم خریدی جاتی ہے، حالانکہ یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے، آئینی ذمہ داری ہے حکومت کی کہ وہ، اور شہریوں کی بنیادی چونکہ حق ہے، اس لیے یہ حکومت کا کام ہے کہ وہ تعلیم جو ہے وہ مہیا کرے اور تعلیمی وسائل مہیا کرے، لیکن حکومت جو ہے وہ یہ نہیں کرتی، لہذا پرائیویٹ اسکول اور پرائیویٹ جو ہے لوگ تعلیم جو ہے ایک طرح سے کمیونٹی بن گئی ہے جس کو خریدا اور بیچا جاتا ہے۔
تو معاشی مسائل ہیں، پولیٹیکل انٹرفیئرنس ہے بہت زیادہ. ہمارے ہاں جو اسکول کھلتے ہیں، گورنمنٹ اسکول کھلتے ہیں، اس میں پولیٹیکل انٹرفیئرنس ہوتی ہے کہ اسکول کس جگہ کھلے گا. ایسی جگہ پہ اسکول بعض اوقات کھل جاتے ہیں جہاں ارد گرد آبادی نہیں ہوتی، آبادی سے دور ہوتی ہیں وہ، اور وہ اسکول ظاہر ہے کہ اسکول کی بلڈنگ بن جاتی ہے، سارا کچھ ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر بچوں کی تعداد اس طرح سے نہیں ہوتی. اور پھر ٹیچرز کی ٹرانسفر اور اسی طرح پروموشن، اور اوپر جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان سب کی پروموشن ہے اور ٹرانسفر ہے ان کو لگانا، وہ سارا ایک سیاسی مداخلت ہو رہی ہوتی ہے. شہروں میں تو اتنی مداخلت نہیں ہوتی، لیکن دیہاتوں میں یہ سیاسی مداخلت بہت زیادہ ہوتی ہے. آپ نے کیا پڑھانا ہے، کیسے پڑھانا ہے، ٹیچر کون سا. بہت سارے ایسے پولیٹیکل ہمارے سیاسی رہنما ہیں جو اپنے علاقے میں کسی دوسری پارٹی کے جو ٹیچر ہیں، اگر ان کو پتہ چل جائے کہ اس کا تعلق کسی دوسری پارٹی سے ہے تو وہ وہاں پر اس کو ٹکنے نہیں دیتے. اس طرح خواتین کا جو ہے وہ مسئلہ ہے، بیچاری جو ہے وہ دور دیہاتوں میں اسکولوں میں وہ کیسے جائیں، ان کے لیے رہائش کا کوئی انتظام نہیں ہے. تو سیاسی مداخلت ہے اور سیاسی اثر و رسوخ ہے، اس میں اپائنٹمنٹ میں بھی اور داخلوں میں بھی، اور اسکولوں کے اندر جو ہے معاملات ہیں وہ سیاست کے جو سیاسی لوگ ہیں وہ اس کے اندر مداخلت کرتے ہیں. ان ایڈیکویٹ ایویلیویشن ہے، یعنی جو جائزے کا طریقہ ہے، جو امتحان کا طریقہ ہے وہ مناسب نہیں ہوتا. ہم صرف رٹے کا یاد کا ٹیسٹ لے رہے ہوتے ہیں، تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے ہم تعلیم کو بہتر نہیں کر پاتے. ڈس اپروول آف سوسائٹی، معاشرے کے اندر جو چیزیں ہوتی ہیں اسکولوں میں جو ہم پڑھا رہے ہوتے ہیں وہ بالکل ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہیں. بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ معاشرہ اس کو ڈس اپروو کرتا ہے اور معاشرہ کو پسند نہیں کرتا، لہذا اسکولوں کے اندر جو تعلیم دی جاتی ہے وہ معاشرے میں جا کے بالکل ناکام ہو جاتی ہے. کریکولم مور اربنائزڈ، ہمارا جتنا بھی نصاب ہے وہ زیادہ تر شہریوں کو سامنے رکھ کے بنایا جاتا ہے، شہر میں بیٹھ کے یہ نصاب بنایا جاتا ہے. دیہاتوں کے مسائل کو، دیہاتوں کے چیزوں کو، دیہاتوں کے جو چیزیں ہیں ان کو استعمال نہیں کیا جاتا، کریکولم میں ان کو پروجیکٹ نہیں کیا جاتا. ہمارا زیادہ تر جو ہے وہ اربنائزڈ کریکولم ہے. تو حالانکہ ہماری 70% آبادی دیہاتوں میں ہے، تو ہمارے کریکولم میں ان دیہاتوں کے مسائل کو، دیہات کے جو چیزیں ہیں ان کو شامل نہیں کیا جاتا. اسٹوڈنٹس کو، بچوں کو تیار نہیں کیا جاتا کہ وہ دیہات میں جو ان کو ضروریات ہیں ان کو وہ سمجھ سکیں اور ان کو پورا کر سکیں. لیک آف ان سروس ٹریننگ، ہماری ٹیچر کے لیے ان سروس ٹریننگ جو ہے اس کی بہت زیادہ کمی ہے، خاص طور پہ پرائیویٹ اسکولوں میں تو ان سروس ٹریننگ جو ہے وہ نہیں ہوتی. اور ہر بندہ جو ہے یا ہر بچی جو ہے یا ہر لڑکا جو ہے وہ جو ایون کے بعد اسکولوں میں میٹرک پاس کی جو ٹیچر ہیں وہ رکھی جاتی ہیں، ان کو تربیت نہیں دی جاتی کہ پڑھانا کیسے ہے. تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہے. ٹیچر ریلیکٹنٹ ٹو ایکسیپٹ دا چینج، ہمارے جو ٹیچر ہیں وہ تبدیلی کو پسند نہیں کرتے. کمپیوٹر ایجوکیشن ہے یا آن لائن ٹیچنگ ہے یا آج کل کے جو نئی جو میتھڈالوجی ہے اس کو وہ پسند نہیں کرتے اور اس کے ساتھ وہ نہیں چلتے. نئی ٹیکنالوجی آ گئی ہے، 21 سینچری ٹیچنگ کی جو ڈیمانڈز ہیں وہ بالکل مختلف ہیں. اکثر جو ہے ٹیچر ہیں وہ اپنی تعلیم کو اور اپنے نالج کو امپروو نہیں کرتے اور وہ چینج کو پسند نہیں کرتے اور چینج کو ایکسیپٹ بھی نہیں کرتے، اس کے راستے میں رکاوٹ بن جاتے ہیں. لہذا وہ معاشرے سے ہمارے بچے بھی، ہمارے ٹیچر بھی، ہمارے اسکول پیچھے رہ جاتے ہیں. لیک آف کمٹمنٹ آف نیشنل فلاسفی، ہم نے جب کریکولم کی بات کی تھی تو اس میں یہ کہا تھا کہ کریکولم ایک فلسفے کی بنیاد پہ بنتا ہے. اس کی جو ایک فلاسفی ہوتی ہے، ایک نظریہ حیات ہوتا ہے، جیسے پاکستان کی فلاسفی اس کی ایک آئیڈیالوجی ہے، ایک نظریہ حیات ہے، ایک قومی نظریہ ہے، ایک نظریہ پاکستان ہے. اگر ہم اس نظریے کو ہٹا دیں گے تو ہمارا ملک جو ہے اس کو اور ہمارے معاشرے کو شدید نقصان پہنچے گا. تو کمٹمنٹ نہیں ہوتی ہمارے کریکولم کے اندر کہ ہم اپنی نظریہ پاکستان کو، نظریہ حیات کو، اسلامک آئیڈیالوجی کو ہم اس میں شامل کریں. تو جب ایسا جو کریکولم ہوگا جس میں نیشنل آئیڈیالوجی نہیں ہوگی، نیشنل فلاسفی نہیں ہوگی، تو ظاہر ہے کہ وہ کریکولم اس کو معاشرہ بھی ایکسیپٹ نہیں کرے گا اور اس سے نکلنے والے جو بچے ہیں وہ ہماری آئیڈیالوجی سے ٹکرائیں گے اور بہت سارے مسائل پیدا ہوں گے جیسے ہمارے ہاں یہ ہو رہا ہے. تو یہ ہمارے مسائل ہیں کریکولم کے ڈیولپمنٹ میں. چوتھا، ہماری جو تعلیم ہے، تعلیم کے جو مسائل ہیں جو ہماری خاص طور پہ ایلیمنٹری ایجوکیشن میں، وہ ہیلتھ اینڈ فیملی لائف ایجوکیشن جو بہت ضروری ہوتی ہے. ہیلتھ سے متعلق جو تعلیم ہے، جو فیملی لائف کی جو تعلیم ہے اس کے بارے میں بات ہونی چاہیے، لیکن اس کے بارے میں بات جو ہے وہ نہیں ہو رہی.
ہیلتھ بہت ضروری ہوتی ہے، کیونکہ صحت اگر ہوگی تو اچھی تعلیم ہوگی، صحت ہوگی تو کوئی اچھی سوچ پیدا ہوگی. اگر ہیلتھ ہی ٹھیک نہیں ہوگی تو وہ بچے اور ہمارے ٹیچر وہ نہ تعلیم اچھی دے سکیں گے نہ حاصل کر سکیں گے. تو ہماری ہیلتھ ایجوکیشن جو بہت ضروری ہے، صحت کے متعلق تعلیم، وہ ہمارے جو ایجوکیشن ہے خاص طور پہ ایلیمنٹری ایجوکیشن میں مسنگ ایلیمنٹ ہے. یعنی یہ ایلیمنٹ جو ہے ہیلتھ کے بارے میں بہت کم پڑھایا جاتا ہے. اگر پڑھایا بھی جاتا ہے تو صرف رٹا لگوایا جاتا ہے، یعنی ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ نہیں ہے. تو صحت کے بارے میں یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اور اپنے ٹیچرز کو اس کے بارے میں بتائیں. کھانا کیسے کھانا ہے، خوراک کس طرح کی ہونی چاہیے، یہ نیوٹریشن کیا ہوتی ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمارے ہاں ایلیمنٹری ایجوکیشن میں ایک بڑا پرابلم ہے کہ وہ شامل نہیں ہیں. فزیکل ہیلتھ کے بارے میں تعلیم جو ہے ہمارے ہاں اس نصاب کے اندر ہماری ایلیمنٹری سطح پہ شامل نہیں ہے. فزیکل ہیلتھ جو ہے، فزیکل ایجوکیشن بہت ضروری ہے. اگر کہیں پہ کوئی فزیکل ایجوکیشن کا پیریڈ ہے بھی تو وہ اس کو کسی دوسرے کام کے لیے لگایا جاتا ہے. ہمارے بچے جو ہیں وہ زیادہ کتابوں کے ساتھ یا اس کلاس کے اندر زیادہ وقت گزارتے ہیں، اور پرائیویٹ اسکولوں میں اکثر و بیشتر پرائیویٹ اسکولوں میں اتنی جگہ ہی نہیں ہوتی کہ وہاں بچے کو کھیل سکیں، کوئی ان کی فزیکل ٹریننگ ہو سکے. تو یہ فزیکل ہیلتھ بچوں کی خراب ہو رہی ہے. بچے جو ہیں وہ کمزور ہوتے جا رہے ہیں، بچوں کے اندر وہ صلاحیتیں نہیں رہیں جو پہلے ہمارے بزرگوں میں ہوا کرتی تھیں. بچے نے جو ہے وہ بہت ساری ایسی ایکٹیویٹیز ہیں کہ وہ بالکل ایسے ہمارا بچہ ہو گیا جیسے شیور مرغی ہوتی ہے. ہماری دیہاتوں میں جو دیسی مرغیاں ہوتی ہیں ظاہر ہے کہ وہ بہت ایکٹیو ہوتی ہیں اور سارے گھر والے بھی مل کر بھی اگر مہمان آ جائے تو اس کو نہیں پکڑ سکتی، جبکہ شیور مرغیاں آپ دیکھیں تو وہ بیچاری جو ہیں وہ چل پھر بھی نہیں سکتی. تو ہمارے بچے بھی بالکل اسی طرح ہو گئے ہیں. وہ جب ان کی فزیکل ہیلتھ بہتر نہیں ہوگی، جسمانی صحت اچھی نہیں ہوگی تو وہ پڑھائی کیسے کریں گے. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، انہوں نے اینک پہنی ہوئی ہے. بہت سارے بچے ہیں جب ہم دیکھتے ہیں تو اسمبلی میں بعض بچے گر جاتے ہیں، بے ہوش ہو جاتے ہیں. ذرا سی گرمی ہو تو انہیں تکلیف شروع ہو جاتی ہے. تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ فزیکل ہیلتھ جو ہے بچوں پہ توجہ نہیں دی جاتی. نہ پیرنٹس اس کے بارے میں کیئر کرتے ہیں اور نہ ٹیچرز کرتے ہیں. مینٹل ہیلتھ جو ہے وہ جلدی غصہ آ جانا، چیزوں کو سمجھنے کی صلاحیت نہ ہونا، جذباتی ہو جانا، جیسے ہم نے پہلے بھی اس میں بات کی ہے. اگریسونیس ہے بچوں کے اندر ہے، اور ان اٹینٹیونیس ہے، بچے پوری طرح متوجہ نہیں ہوتے. بہت سارے دوسرے مسائل ہیں جو ان کے بچوں کی ذہنی صحت جو ہے اس کے بھی مسائل ہیں. اور ٹیچر بھی ہمارے اس طرح سے ٹرینڈ نہیں ہوتے کہ ہم بچوں کو کیسے ایموشنلی بہتر کر سکتے ہیں، ان کی سائیکالوجیکل ویل بینگ کیسے کر سکتے ہیں، ان کی مینٹل ہیلتھ کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے. یہ نہ تو ٹیچرز کے اندر اس طرح کی ٹریننگ ہے، اور نہ ہمارے والدین کے اندر، نہ سوسائٹی کے اندر، اور نہ ہی لوگ اس کو امپارٹنٹ سمجھتے ہیں. حالانکہ یہ فزیکل ہیلتھ اور مینٹل ہیلتھ بہت ضروری ہے. اگر یہ نہیں ہوگی تو پھر باقی سارا کچھ بیکار ہے. فوڈ اور نیوٹریشن جو ہے وہ ہم کھانا صرف کہتے ہیں کہ پیٹ بھرنے کے لیے کھایا جائے. بہت ساری چیزیں ہمارے بچے استعمال کرتے ہیں ایلیمنٹری ایجوکیشن میں، خاص طور پہ یہ جو لیز ہیں اور یہ مختلف قسم کے پاپڑ ہیں اور بہت ساری یہ کرکرے ہیں اور اس طرح کی ایسی چیزیں جو اشتہاروں میں آ رہی ہیں ٹی وی میں، اور یہ انتہائی خطرناک ہیں اور بہت زیادہ جو ہیں خطرناک ہیں. لیکن ہمارے بچے جو ہیں وہ ظاہر ہے زبان کے ذائقے کے لیے، ٹیسٹ کے لیے، چسکے کے لیے یہ ایسی چیزیں استعمال کرتے ہیں جو ان کے لیے بہت خطرناک ہوتی ہیں، ان کے معدے کے لیے، ان کی صحت کے لیے خراب ہیں، اور ان کی نیوٹرینٹ ویلیو بھی بہت کم ہوتی ہے. ان کے اندر کچھ نہیں ہے. بچہ جو ہے دودھ نہیں پی رہا، لسی نہیں پی رہا، فروٹ نہیں کھا رہا. اور ہمارے والدین بھی جو پہلے والدین ہوتے تھے وہ بچوں کو باقاعدہ جو ہے وہ ناشتہ تیار کر کے دیتے تھے. اب والدین کہتے ہیں یہ لو 10 روپے 20 روپے، اور جا کے راستے میں، اور بچے کیا چیزیں لیتے ہیں جو بجائے ان کی صحت ٹھیک کرنے کے الٹا ان کی صحت جو ہے وہ خراب کر رہے ہیں. سلیپ اینڈ ریسٹ جو ہے نا اس میں اس کے بارے میں بچوں کا جو ہے پرابلم ہے. ہمارے ہاں اکثر والدین اور بڑے جو ہیں گھر میں جب موبائل ہے یا انٹرنیٹ ہے یا ٹی وی ہے تو رات گئے تک لگا رہتا ہے. رات 11-12 بجے تک بچے جو ہیں وہ فیملی جاگتی رہتی ہیں اور سوتے ہیں، اور صبح بچے جو ہیں وہ دیر سے اٹھتے ہیں. ظاہر ہے کہ وہ اسکول اس طرح پہنچ نہیں سکتے. کلاسوں میں جب ہوتے ہیں تو وہ اونگ رہے ہوتے ہیں، پوری طرح ایکٹیو نہیں ہوتے. کوئی آرام کا ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا. بچہ صبح اسکول جاتا ہے، اسکول سے آ کے پھر
شام کو ٹیوشن سینٹر چلا جاتا ہے، اکیڈمی چلا جاتا ہے، پھر بعض جو ہیں جگہوں پہ بچے مسجد جاتے ہیں، اور اس کے بعد رات کو بچہ آتا ہے پھر ہوم ورک کرتا ہے. یعنی ہمارا بچہ بیچارہ جو ہے نا وہ 24 گھنٹے وہ پھنسا ہوا ہے. پہلے اسکول جاؤ، اسکول سے آ کے پھر ٹیوشن کے لیے جاؤ، ٹیوشن سے آ کے جو ہے وہ پھر یا پہلے اس سے مسجد جاؤ، پھر ہوم ورک کرو. تو بچے کو نہ آرام کا وقت ملتا ہے اور نہ ہی ان کو پراپر جو ہے نیند کو کا ٹائم ملتا ہے. اور اس کے لیے ہمارے ہاں کوئی تربیت نہیں ہے. گیمز اینڈ سپورٹ جو ہیں وہ نہ اسکولوں میں ہو رہی ہیں نہ گھروں میں ہو رہی ہیں. یعنی بچے جو ہیں وہ اتنے زیادہ پڑھائی کی طرف وہ لگائے ہوا ہے ان کو، اور صبح شام ان کو ان کی جو ایجوکیشن ہے اس کی فیڈنگ ہو رہی ہے کہ بچے نہ کھیلنے کا ان کے پاس کوئی ٹائم ہے، اور نہ ہی جو ہے وہ ایون کہ چھٹی کا جو دن ہے وہ بھی ان چیزوں میں لگ جاتا ہے. تو اسکولوں میں بھی اور اسکولوں سے باہر سوسائٹی میں بھی، معاشروں میں بھی، خاص طور پہ شہروں میں تو کھیلنے کی جگہ ہی نہیں ہے، اور بہت سارے دوسرے مسائل ہیں. تو جب تک ہم بچوں کو یہ مواقع فراہم نہیں کریں گے، گیمز اور سپورٹس کے بارے میں ان کی ٹریننگ نہیں کریں گے، ان کو وقت نہیں دیں گے، اس وقت تک ہمارا بچہ جو ہے وہ تعلیمی لحاظ سے پیچھے رہے گا. فیملی لائف ایجوکیشن ڈیورنگ چائلڈہڈ یہ بہت ضروری ہے. FLE اسے کہتے ہیں. یہ دنیا پوری میں بلکہ پرائمری حصے میں دنیا جتنے ایڈوانس کنٹریز ہیں اگر ہم ان کی تعلیم کو دیکھیں تو وہ پہلے جو ابتدائی تعلیم ہے وہ فیملی لائف کی ہوتی ہے. ان کو اس سوسائٹی کے بارے میں تعلیم دی جاتی ہے. ہم پہلے دن ہی جو ہے وہ بچے کو پینسل پکڑا دیتے ہیں، بھائی لکھنا شروع کر دو. بچہ پلے گروپ میں آیا تو وہاں جی والدین بھی کہتے ہیں جی آج ہوم ورک نہیں ملا، آج بچے نے کچھ بھی نہیں کیا. یعنی وہ لکھنے کو سمجھتے ہیں کہ بس وہ تعلیم ہے. تو بچوں کی بہت زیادہ ضروری ہے کہ ایلیمنٹری سطح پہ ہم ان کو فیملی لائف کی ٹریننگ دیں. بیسک فیملی لائف کنسیپٹس، ایٹیٹیوڈ اینڈ اسکلس دیٹ نیڈ ٹو بی لرن ڈیورنگ چائلڈہڈ انکلوڈ. اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہوتی ہیں جو فیملی لائف ہے؟ ڈیولپنگ اے سینس آف سیلف. سب سے پہلے بچے کو اپنے بارے میں سینس ہونی چاہیے. یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے سیلف کے بارے میں مضمون لکھوا دیتے ہیں، 4 فقرے یاد کروا دیتے ہیں. تو یہ سیلف کا مطلب نہیں ہے. بچے کو اپنا سیلف مینجمنٹ، سیلف کنٹرول، سیلف پروجیکشن، سیلف گرومنگ، یہ تعلیم جو ہے بچے کو دینی چاہیے. سیلف مینجمنٹ، بچہ جو ہے گھر میں اپنی جا کے چیزیں اپنی خود سنبھالے. ہمارا بچہ جو ہے وہ سیلف مینیج نہیں ہوتا. خواب بہنوں اور ماؤں کو سب سے بڑا پرابلم صبح کیا ہوتا ہے کہ بچے کی چیزیں جو ہیں اس کا بیگ کہیں اور پڑا ہوا ہے، جرابیں کہیں اور پڑی ہوئے ہیں، جوتے کہیں اور پڑے ہوئے ہیں، کاپی کہیں اور پڑی ہوئی ہے. اور صبح جو ہے ماؤں کو اور بہنوں کو یہ مصیبت پڑی ہوتی ہے کہ ان کی چیزیں اکٹھی کرتے رہیں. تو سیلف مینجمنٹ بچوں کو سکھائیں. ہم اپنے اسکول میں بچوں کو سکھائیں کہ وہ اپنی چیزیں خود مینیج کریں، اپنا بیگ خود ترتیب دیں، اپنی چیئر اور اپنا جو ڈیسک ہے اس کو خود صاف کریں، اپنی چیزوں کو خود سنبھالیں. تو یہ سینس آف سیلف جو ہے اور سیلف مینجمنٹ یہ ہمارے ہاں نہیں ہے، مسنگ ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمارا معاشرہ کسی قسم کی جو اس کے اندر بھی مینجمنٹ نہیں ہے. گلیاں اور ہمارے جو بازار ہیں اور ہمارے جو گھر ہیں وہ ایک افراتفری کا شکار ہیں، اس لیے کہ ہم سیلف مینجمنٹ کے بارے میں سکھاتے ہی نہیں ہیں، نہ گھر میں نہ اسکول میں. لرننگ رائٹ فرام رانگ. بچے کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ غلط ہے اور یہ صحیح ہے، اور بچے کو اس طرح سکھایا جائے کہ یہ نہیں ہے کہ کوئی اسے نگرانی کرے گا تو وہ غلط اور صحیح کو پر عمل کرے گا. نہیں، اس کے اندر جو ہے یہ احساس پیدا ہو کہ وہ خود سے فیصلہ کرے کہ یہ غلط ہے اور یہ میں نے نہیں کرنا، اور یہ ٹھیک ہے اور یہ میں نے کرنا ہے. یہ پرابلم ہمارے ہاں رائٹ اور رانگ کا ہم نہیں دیتے. ہماری تعلیم میں یہ عنصر مسنگ ہے، اور ہمارا بچہ جو ہے ساری عمر غلط کو اور صحیح کو پہچانتا بھی نہیں ہے، اور وہ غلط اور صحیح کو الگ بھی نہیں کرتا، اور غلط اور صحیح پر عمل بھی نہیں کرتا. جہاں اس کو موقع ملتا ہے وہ غلط کرتا ہے. اگر اشارے پہ ٹریفک سارجنٹ کھڑا ہے تو وہ اس پہ عمل کرے گا، ورنہ اکثر جو ہے آپ دیکھتے ہیں تو، اور زیادہ تر یہ پڑھے لکھے لوگ ہی کرتے ہیں. ان پڑھ پھر بھی قانون کی پابندی کرتے ہیں. ہمارے پڑھے لکھے لوگ جہاں سپیڈ لکھی ہوگی وہاں اور سپیڈ کریں گے. ریڈ اشارہ ہوگا، اگر کوئی سارجنٹ نہیں کھڑا تو وہ اشارے کو کراس کر جائیں گے، اور جہاں کہیں انہیں موقع ملے گا وہ غلط کام کرتے ہیں. اس لیے کہ ہماری ایجوکیشن میں یہ رائٹ اینڈ رانگ کا اور غلط اور صحیح کا جو تصور ہے وہ دیا ہی نہیں جاتا. لرننگ اباؤٹ فیملی رولز اینڈ ریسپانسبلٹی. خاندان میں جو فیملی کا جو رول ہے اس میں بڑے کا کیا ہے، باپ کا کیا ہے، ماں کا کیا ہے، بھائی کا کیا ہے، بیٹے کا کیا ہے، اولاد کا کیا ہے،
اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں، یہ ہم رول ہماری تعلیم کے اندر ہے ہی نہیں. ہم ان کو یہ ذمہ داریاں دیتے ہی نہیں ہیں. ہم ان کو ساری عمر جو ہے وہ سپون فیڈنگ کرتے رہتے ہیں. تو یہ ان کے رولز اور فیملی کے بحیثیت باپ، بحیثیت بیٹا، بحیثیت اولاد، بحیثیت ماں، تمہاری کیا ذمہ داری ہے، تمہارا کیا رول ہے، یہ رول جو ہے وہ ہماری تعلیم میں مسنگ ہے. ایک بڑا پرابلم ہے اور ہمیں اس میں اسے شامل کرنا چاہیے. اور سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ ہم بچوں کو قرآن سے جوڑ دیں. اگر ہم کو، اور قرآن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بغیر مطلب کے اس کو پڑھا جائے، اس سے ثواب تو ملتا ہے، لیکن اگر بچہ قرآن سمجھ جائے، آسان اس کا ترجمہ جو ہے وہ اس کو پتہ چلے، تو وہ بچہ جب قرآن سے آپ اس کو جوڑ دیں گے تو بچہ خود بخود جو ہے اس کا رول بھی بہتر ہو جائے گا اور اس کی ذمہ داریاں بھی بہتر ہو جائیں گی. اسی طرح اگر نماز کا بچوں کو پابند بنا دیں گے تو بچے کے اندر ایک ٹائم ٹیبل کی پابندی آ جائے گی اور وہ ایک ذمہ دار جو ہے وہ شہری بن جائے گا. لیکن ساتھ ساتھ اسے یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ میں نماز میں پڑھ کے آ رہا ہوں یا پڑھ کے آ رہی ہوں. اس طرح قرآن کو کم از کم جو ہے وہ کچھ بھی نہیں تو ایک آیت ہی روز کی اگر اس کا ترجمہ اگر بچہ اس کو سمجھا دیا جائے، قرآن کے اندر جو کہانیاں ہیں اگر مائیں ان کو سمجھائیں اور ان کو اس کے ساتھ اگر جوڑ دیں تو، اور اسی طرح استاد جو ہے اس کا بھی ایک رول ہے اور وہ اس رول کو ادا کرے، ایز اے رول ماڈل وہ اگر کام کریں اور ہمارے نصاب کے اندر یہ چیزیں شامل ہوں، اور اسی طرح امتحان جو ہے اس میں ہم ان چیزوں کے بارے میں پوچھیں، تو یہ ہمارا جو فیملی جو لائف ہے اس کے بارے میں یہ تعلیم بہتر ہو جائے گی. میکنگ اینڈ کیپنگ فرینڈ، بچوں کو یہ ہمارے یہاں نہیں بتایا جاتا کہ کیسے دوست بنانے ہیں، سہیلیاں کیسی بنانی ہیں اور کیسے دوست اور کیسی سہیلیاں نہیں بنانی. ہم بچوں کو یہ تو سمجھاتے ہیں کہ راستے میں اگر کوئی ناواقف آدمی ہے، اجنبی آدمی ہے، تو آپ نے اس سے بات نہیں کرنی. لیکن وہی بچہ جو ہے فیس بک کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے، دوسرے نیٹ کے ذریعے غیر واقف لوگوں سے اور بہت سارے لوگوں کو وہ انفارمیشن دے رہا ہوتا ہے یا دے رہی ہوتی ہے جو اسے نہیں دینی چاہیے. اور بہت سارے ایسے واقعات ہوتے ہیں جو ان فیس بک کے ذریعے اور اس انٹرنیٹ کے ذریعے اور واٹس ایپ کے ذریعے جو دوستیاں اور سہیلیاں بنائی جاتی ہیں، ان میں سے اکثر جو ہیں وہ فراڈ نکلتا ہے اور وہ غلط لوگ ہوتے ہیں، اور اس طرح ہمارے بہت سارے بچے اور بچیاں جو ہیں تباہ ہو جاتے ہیں. تو یہ کیپنگ فرینڈ ہمارے ایجوکیشن کے اندر یہ شامل ہو کہ کیسے دوست یا سہیلی بنانی ہے اور کس طرح کے لوگوں کو اپنے جو فرینڈ شپ کے سرکل ہے اس میں شامل نہیں کرنا. ریسپیکٹنگ سملیرٹیز اینڈ ڈفرینسز ان انڈیویجول اینڈ فیملیز، ہمیں یہ بچوں کو سکھانا چاہیے کہ ہمارے جو معاشرے کے اندر، ہمارے اسکول کے اندر جو مماثلتیں ہیں، جو اختلاف ہیں، زبان کا اختلاف ہے، لباس کا اختلاف ہے، برادریوں کا جو فرق ہے، یہ انسانوں کے اندر ہوتا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کی بنیاد پہ ہم کسی کو اونچ یا نیچ کا درجہ دے دیں. قرآن حکیم کی سورۃ الحجرات ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا ہے کہ ہم نے تمہارے یا ایھا الناس انا جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ انسانوں کے فیملیاں اور خاندان اس لیے بنائے گئے ہیں تاکہ وہ ایک دوسرے کو پہچان سکیں، تعارف حاصل کر سکیں. ورنہ جو یعنی عزت کا جو معیار ہے وہ تقوی ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یعنی اللہ کے ہاں سب سے باعزت وہ ہے جو زیادہ متقی ہے. پھر لرننگ ٹو میک چوائسیز، یہ جو چوائسیز یا مواقع جو ہیں وہ بنانے کے جو چوائسیز ہیں کہ کون سا چیز جو ہے ہم نے اس کو سیکھنی ہے اور کون سی چیز نہیں سیکھنی، یہ بچوں کو جو ہے وہ ہم نے سکھانا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ہماری ایلیمنٹری ایجوکیشن کے اندر مسنگ ہیں، ایک پرابلم ہے، اس کو ہم نے شامل کرنا ہے. آل چلڈرن آر ٹاٹ دا سیم سبجیکٹ وداؤٹ کنسیڈرنگ دا انڈیویجول فیملی سچویشن. ہم جتنے بھی بچے کلاس میں ہوتے ہیں ہم ان کو کیا کرتے ہیں کہ ہم انہیں ایسی تعلیم دیتے ہیں جو ایک جیسی ہوتی ہے، حالانکہ ان کی جو ذہانت ہے، ان کی جو فیملی لائف ہے، ان کی جو ضروریات ہیں وہ مختلف ہوتی ہیں. دیہاتوں اور شہروں کو ہم ایک ہی طرح کے جو تعلیم ہے بچوں کو دے رہے ہوتے ہیں. تو یہ ہمارا ایک پرابلم ہے. پریپیئرنگ فار 6 to 8 hours ناٹ فار 24 hours، یعنی بچوں کو ہم وہ جو 6 یا 8 گھنٹے جو انہوں نے ملازمت کرنی ہے، نوکری کرنی ہے، کہیں کام کرنا ہے، ہم اس کے لیے اس کو تیار کرتے ہیں. 24 گھنٹے کی جو تیاری ہے ہماری تعلیم نہیں کرتی. بچے نے فیملی میں کیسے زندگی گزارنی ہے،
وہ جو 4-6 گھنٹے اسکول میں گزارنے یا 4-6 گھنٹے ملازمت میں گزارنے ہیں، اس کے علاوہ اس نے زندگی کیسے گزارنی ہے، فیملی میں ہوگا، معاشرے میں ہوگی، اور سوسائٹی کے اندر اس کا جو رول ہے وہ اس نے کیسے ادا کرنا ہے۔ سیکس ایجوکیشن جو ہے وہ ایک بہت ایشو ہے، ہمارا سینسٹیو ایشو ہے کہ یہ سیکس ایجوکیشن بچوں کو دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے، اور کس طریقے سے دینی چاہیے، یہ ضروری ہے۔ اور خاص طور پہ ماؤں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اس سے اویئر کریں۔ اس طرح سیکسول ابیوز جو ہے وہ بہت زیادہ ہمارے معاشرے میں ہے، بے شمار اخباروں میں اگر آپ پڑھیں تو بچوں کے ساتھ جو اس طرح کے سکینڈلز ہیں اور اس طرح کے بچوں اور بچیوں کے معاملات میں یہ ایک مسئلہ ہے، اور اس سے ہمارے بچے متاثر ہوتے ہیں۔ بہت سارے بچے اسکول اس وجہ سے چھوڑ جاتے ہیں کہ ان کے ساتھ اس طرح کا کوئی ابیوز ہوتا ہے۔ اسی طرح ہمارا جو نیا نصاب ہے جو آ رہا ہے، جس کی آج کل ہے، اس کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ جی ٹیچر، خصوصاً جو ہے وہ چھوٹی کلاس کی ٹیچر جو ہیں وہ دے ول ڈسکس ود پرائیویٹ باڈی پارٹس کے بارے میں وہ ڈسکس کریں گے۔ اس کے بدلے میں اسلام کا جو سطر کا تصور ہے کہ بچی ہے یا بچہ ہے، اس کا سطر یہ ہے، ہم سمجھا سکتے ہیں بچوں کو اور بیٹیوں کو اور بیٹوں کو کہ یہ اسلام میں اللہ نے یہ جو جسم کا حصہ ہے اسے سطر قرار دیا ہے، اور یہ سطر جو ہے یہ ڈھانپا ہوا ہونا چاہیے، چھپا ہوا ہونا چاہیے، اس کو کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرنا ہے ورنہ اللہ میاں جو ہے وہ ناراض ہوتے ہیں۔ تو یہ اسی طرح سیکسول ابیوز پریونشن پروگرام اس لیے گورنمنٹ نے بنائے ہیں، ایسے قانون بن گئے ہیں کہ یہ سیکسول ابیوز ہوتا ہے اس کو پریونٹ کرنے کے لیے، لیکن اس کی ضرورت ہی نہیں ہے اگر ہم بچوں کو سطر کا اور وہ اسلامی روایات کا اور لڑکوں اور لڑکیوں کے آپس میں جو آزادی سے ملنے کا یہ جو اسلامی تصور ہے، اگر ہم اس کو پردے کا جو تصور ہے وہ اگر ہم بچوں کو سمجھائیں تو یہ اس طرح کے پریونشن پروگرام کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ گڈ اینڈ بیڈ ٹچ، کہ اگر بچہ جو ہے اس کو کوئی چھوتا ہے بندہ تو اچھا چھونا کیا ہوتا ہے، برا چھونا کیا ہوتا ہے، آپ بہن ہے یا بھائی ہے یا ماں ہے یا باپ ہے یا دادا یا دادی ہیں، اور یہ جو ہے گڈ ٹچ ہے۔ لیکن اگر اس کے علاوہ کوئی ان کو ٹچ کرتا ہے، بچوں کو ان کو پیار کرتا ہے، بوسہ دیتا ہے، تو یہ بچوں کو یہ پتہ چل جانا چاہیے کہ یہ بندہ جو ہے یہ بیڈ ٹچ ہے، یہ یعنی انہیں الو نہیں کرنا چاہیے۔ اور اگر اس طرح کی کوئی صورتحال ہو تو بچوں کو چاہیے کہ وہ اپنی ٹیچر سے وہ اس طرح کی اپنا انفارمیشن شیئر کر سکتے ہیں، والدین کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں، اور والدین جو ہے وہ ٹیچرز کو بچوں کو یہ یعنی اتنا اپنائیت کا اتنا احساس دلانا چاہیے کہ تاکہ وہ اس کے ساتھ اس طرح کا اگر کوئی معاملہ ہے تو اسے شیئر کر سکیں۔ ظاہر ہے کہ ہماری ایجوکیشن میں یہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ شامل نہیں ہیں۔ انفارمیشن اباؤٹ مس کنڈکٹ اور ابیوز، اگر کوئی اس کے ساتھ اس طرح کی کوئی شرارت کرتا ہے، مس کنڈکٹ کرتا ہے، جو اسے برا لگتا ہے، تو اسے فوری طور پہ اپنے ٹیچر کے ساتھ، اپنی جو والدین ہیں یا اپنے بڑوں کے ساتھ اسے شیئر کرنا چاہیے۔ اور والدین کو بھی اور ٹیچر کو بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہمارے بچے اور بچیاں خاص طور پہ جو اسکولوں میں جاتے ہیں، پک اینڈ ڈراپ کا جو سسٹم ہے اس میں جو ڈرائیور ہے اور جو کنڈکٹر ہیں یا دوسرے ہیں، یہ ہماری ایجوکیشن کا یہ دیٹ شوڈ بی پارٹ اینڈ پارسل، تاکہ بچے جو ہیں وہ اس چیزوں کو سمجھ سکیں، اور والدین کا خاص طور پہ اور ٹیچرز کو اس کی کیئر کرنی چاہیے کہ بچہ کس کے ساتھ جا رہا ہے اسکول، کہیں بچہ اور بچی جو ہے اکیلے کہیں پک اینڈ ڈراپ میں ڈرائیور کے ساتھ یا گاڑیوں کے ساتھ، یا گھر میں اگر کوئی ملازم ہے، تو یہ ان چیزوں کے بارے میں کیئر ہماری ایجوکیشن کا ایک حصہ ہونا چاہیے۔ یعنی لائف ایجوکیشن میں یہ ساری چیزیں، لائف سکلز بچوں کو ہم سکھائیں، ہماری تعلیم میں یہ چیزیں مسنگ ہیں، لیکن ایسے طریقے سے سکھائیں کہ ہماری روایات جو ہے اس سے نہ ٹکرائیں۔ چیلنجز آف ٹیچنگ، یعنی یہ جو ہماری ہیلتھ فار لائف جو ایجوکیشن ہے، یعنی ہیلتھ فار فیملی لائف ایجوکیشن ہے، اس کے بارے میں چیلنجز کیا ہیں۔ لائف سکل ایجوکیشن ہمارے ہاں نہیں ہے۔ کنفلکٹ ریزولوشن، یعنی اگر کوئی جھگڑا ہو جاتا ہے، کوئی مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے تو ہم نے کچھ اسے کیسے حل کرنا ہے، اس کے باقاعدہ جو ہے نا طریقے ہیں، تو ہماری ایجوکیشن میں یہ نہیں ہے۔ اور ہم کنفلکٹ اگر کوئی ہو جاتا ہے، جھگڑا ہو جاتا ہے، تو اس سے بجائے اس کے کہ وہ ہم اسے کم کرنے کی کوشش کریں، ہم اس پہ پانی ڈالنے کے بجائے، مٹی ڈالنے کے بجائے، ہم اس پہ مٹی ڈالنے کے بجائے مٹی کا تیل ڈالتے ہیں، تو نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ یہ جھگڑا جو ہے وہ اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ حدیث کے اندر بھی ہے کہ اگر آپ کو غصہ آئے تو آپ نے کیا کرنا ہے، اگر آپ کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں اور پانی پئیں، اور اس طرح کے یعنی کنفلکٹ مینجمنٹ کے، کنفلکٹ ریزولوشن کے طریقے ہیں۔ آپ دوسروں کی بات سنیں، اس کی رائے کو دیکھیں کہ اگر وہ بات صحیح ہے تو اسے مانیں،
اور اسی طرح سورہ حجرات جو ہے قرآن پاک کی 49 نمبر صورت ہے، اس میں باقاعدہ یہی ہے کہ ہمارے ہاں اگر دو افراد یا دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو تیسرا گروہ جو ہوتا ہے جو اس لڑائی میں شامل نہیں ہے وہ ان کے درمیان کیا کرے، صلح کروائے۔ یہ بینگ مسلم ہمارے اوپر فرض ہے کہ اگر دو لوگ لڑ رہے ہوں، دو پارٹیاں لڑ رہی ہوں، تو ہم ان کے درمیان صلح کروائیں بجائے اس کے کہ ہم ان کو اور زیادہ ہوا دیں۔ تو یہ کانفلکٹ ریزولوشن یہ ہماری ایجوکیشن کے اندر مسنگ ہے۔ پرابلم سالونگ میتھڈ جو ہے کہ کوئی پرابلم ہے، کوئی مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے تو ہم نے اسے کیسے سالو کرنا ہے، یہ ہماری ایجوکیشن کے اندر ایک ہے کہ نہیں شامل۔ ڈیسیجن میکنگ میتھڈالوجی ہوتی ہے باقاعدہ ایک۔ اسی طرح کسی بھی مسئلے کا ایک SWOT انالیسز ہوتا ہے، SWOT۔ ایس مینز اسٹرینتھ، ڈبلیو مینز ویکنس، اور اسی طرح او مینز اپرچونیٹیز اور ٹی مینز تھریٹ۔ یعنی یہ SWOT انالیسز کرتے ہیں اور پھر فیصلے کرتے ہیں۔ موریلٹی جو ہے، اخلاقیات ہمارے ہاں مسنگ ہیں۔ اگر ہم نے حدیث یا قرآن کی کچھ آیات پڑھاتے ہیں تو بس بچوں کو یاد کرواتے ہیں، اور عملی طور پہ جو ہے وہ یہ ویلیوز ہم ان کو نہیں سکھاتے۔ ویلیوز کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ویلیوز آر کاٹ ناٹ ٹاٹ، یعنی ویلیوز جو ہوتے ہیں، اخلاق ہوتے ہیں، جو کردار ہوتا ہے وہ پڑھایا نہیں جاتا، وہ کیچ کیا جاتا ہے۔ یعنی جب ٹیچر اور والدین جو کچھ کرتے ہیں بچے اس کو کاپی کرتے ہیں، اس کو وہ سیکھتے ہیں۔ کبھی ہم ان کو یہ یعنی پڑھانے اور یاد کروانے کی بات کریں تو یہ اخلاقیات اور موریلٹی جو ہے یہ پڑھائی نہیں جاتی، بلکہ اس کے لیے خود رول ماڈل بننا پڑتا ہے، اور بچے جو ہیں وہ اس پر خود بخود عمل کرتے ہیں۔ اسی طرح ایتھکس ہیں، اخلاقیات ہیں، جو ہمارے معاشرے کے جو اخلاقی اصول ہیں وہ ہماری تعلیم کے اندر مسنگ ہیں۔ یہ اگر ٹیچر کوئی اس طرح کی ڈسکشن کرتی ہیں کلاس میں، یا کرتا ہے کوئی ٹیچر اور بچوں کو سمجھاتے ہیں، تو اسکول کے ہیڈ جو ہیں یا دوسرے لوگ یا معاشرہ یا والدین کہتے ہیں جی یہ ٹیچر یا یہ بچوں کا وقت ضائع کر رہی ہے، یہ اس لیے کہ یہ ہماری تعلیم نمبر گیم صرف بن کے رہ گئی ہے کہ بچے کے زیادہ سے زیادہ نمبر آئیں۔ کریکولم جو ہے یہ نصاب زیادہ سے زیادہ جو ہے نا کتابیں پڑھائی جائیں، آج کیا پڑھا ہے، اور اسی طرح فیوچر میں بچے نے کیا بننا ہے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے پہلے دن ہی یہ فیصلہ ہوتا ہے، ہاں جی یہ ڈاکٹر پیدا ہوا ہے، یہ انجینئر پیدا ہوا ہے، یہ سیاستدان پیدا ہوا ہے، اس نے بڑے ہو کے یہ بننا ہے۔ ابھی بچے نے پہلی سانس نہیں لی ہوتی کہ ہماری جو ایمبیشیس ہیں، ہماری جو خواہشات ہیں وہ اس بچے کے اوپر ہم لاگو کر دیتے ہیں، اور وہ بچہ جو ہے بیچارہ وہ ڈاکٹر انجینئر تو بن جاتا ہے لیکن انسان نہیں رہتا، وہ یعنی انسانی بچہ نہیں رہتا، حالانکہ ہمیں سب سے پہلے اسے انسان بنانا ہے۔ تو اگر ٹیچر جو ہے نا اسے کلاس میں کم از کم کچھ وقت وہ اس اخلاقی اقدار پہ اور موریلٹی پہ اور ڈیسیجن میکنگ اور پرابلم سالونگ، اور ان کے جو اگر کوئی مسائل ہیں، یا ہفتے میں ایک پہلے جو ہے یہ ہوتا تھا کالجوں میں اسکولوں میں ٹیٹوریل پیریڈ ہوتا تھا جس میں ہر ٹیچر کے پاس 8-10 بچے ہوتے تھے، اور ایک پیریڈ ہوتا تھا جس میں بچے جو ہیں اس کے ساتھ شیئر کرتے تھے۔ بزم ادب ہوا کرتا تھا، ایک بزم ہوتی تھی، ایک سوسائٹی ہوتی تھی، اسی طرح بہت ساری دوسری سوسائٹیاں ہوتی تھیں، اس سے بچوں کے جو مسائل ہیں ٹیچر کے ساتھ وہ شیئر کرتے تھے، اور یہ بہت ساری چیزیں جو ہیں بچے سیکھا کرتے تھے۔ تو یہ ہمارے ایلیمنٹری ایجوکیشن میں یہ ضروری ہے، یہ ہونا چاہیے، ہمیں کچھ نہ کچھ وقت اس کے لیے نکالنا چاہیے۔ Many people believe that such programs focus primarily, if not solely, on sex, and that as long as sex is the topic being discussed with youngsters, you are encouraging them in sexual activities۔ یعنی اگر آپ کوئی اس طرح کی جنسی عنوانات پہ بات کرتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ تو اس سے الٹا جو ہے بچوں کو جنسی تعلیم دے کے، جنسی تربیت دے کے آپ انہیں یہ اس کے لیے ابھارتے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ اس کو ان کی کوئی تربیت کر رہے ہوں، آپ الٹا جو ہے ان کو اس لحاظ سے ایکٹیویٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ پیرنٹس اینڈ ایجوکیٹرز نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ یہ ہیلتھ اینڈ فیملی لائف ایجوکیشن از مور دین سیکس، یعنی یہ صرف سیکس سے متعلق نہیں ہے بلکہ پوری فیملی کے بارے میں ہے کہ ہم نے فیملی میں کیسے رہنا ہے، فیملی کے اندر جو ہے کیسے زندگی گزارنی ہے۔ اگر آپ قرآن کو حدیث کو پڑھیں تو باقاعدہ اس کے اندر یہ تربیت ہے کہ آپ نے کس وقت جو ہے بڑوں کے کمروں میں جانا ہے۔ یعنی 3 اوقات ایسے ہیں کہ جس میں آپ کسی کی گھر کے اندر بھی آپ دوسروں کے نہیں جا سکتے، صبح کی نماز سے پہلے، اور اسی طرح دوپہر جو ہے کھانے کے بعد
جب وہ کلولے کا وقت ہوتا ہے، اور رات جو ہے نا عشاء کے بعد، یہ 3 اوقات ایسے ہیں جہاں چھوٹے بچے بھی جو ہیں وہ والدین کے اور بڑوں کے پاس نہیں جا سکتے. اسی طرح رولز ہیں کہ آپ نے اگر بڑوں کے پاس جانا ہے تو کیسے جانا ہے، اجازت کیسے لینی ہے، دوسروں کے گھروں میں جانا ہے تو کیسے جانا ہے. اسی طرح جو یہ ہے پردے کا یا شرعی پردے کا جو طریقہ ہے، وہ یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جو کہ بچوں کو اس قابل بناتی ہیں کہ وہ ایک اچھی اور محفوظ زندگی گزار سکیں. تو یہ صرف شخص کی تعلیم نہیں ہے، بلکہ یہ ہیلتھ اور فیملی لائف جو ہے اس کی ایجوکیشن یہ ضروری ہے، اور بچوں کو ہمیں دینی چاہیے، اور اپنے ان رولز اور ریگولیشن اور اپنے اخلاقی اقدار کے اندر رہتے ہوئے. اٹ از اباؤٹ لرننگ ریسپانسبلٹی جرنلی، یعنی یہ ایک ذمہ داری سکھانے والی تعلیم ہے. تو یہ ہمارے ہاں ایلیمنٹری ایجوکیشن میں مسنگ ہے، ہمیں اس کے اوپر اس کا خیال رکھنا چاہیے. ناٹ انف ٹائم از الوکیٹڈ ٹو ہیلتھ اینڈ فیملی لائف ایجوکیشن. ہمارے یہاں اسکولوں میں کوئی پیریڈ ہی نہیں ہوتا اس کا، اور اگر جو ٹیچر اس کے لیے کچھ بات کرتے ہیں اسمبلی میں یا اسکول کلاس میں، تو ان کو عام طور پر ڈسکریج کیا جاتا ہے کہ یہ جی آپ کیا لے کے بیٹھ گئی ہیں. انف ہیلتھ اینڈ فیملی لائف ایجوکیشن اسپیشلسٹ آر ناٹ اویلیبل. ایسے لوگ نہیں ہیں، ایسے ٹیچر نہیں ہیں جو ہیلتھ کے بارے میں اور فیملی لائف کے بارے میں وہ ماہر ہوں اور وہ اس طریقے سے بات کر سکیں اور ہیلتھ کے بارے میں بچوں کو گائیڈ کر سکیں. ہیلتھ اینڈ فیملی لائف ایجوکیشن از ناٹ اونلی فار اسپیشلسٹ. تو ٹیچر کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ صرف وہی ماہرین ہی یہ تعلیم نہیں دیں گے، بلکہ ٹیچر کو بھی اس کے بارے میں ٹرین کیا جائے اور ٹیچر بھی یہ تعلیم جو ہے وہ دیں. سم ہیلتھ اینڈ فیملی لائف پریکٹیشنرز نیڈ ٹو بی مور ان ٹیونڈ ود دا ینگسٹر. یعنی یہ جو ہیلتھ اینڈ فیملی لائف کی ایجوکیشن ہے، اس کے جو پریکٹیشنر ہیں، یعنی جو اس پہ عمل کرتے ہیں، ان کو ڈاکٹرز کو اور اسی طرح کے جو اسپیشلسٹ ہیں وہ اور ماہر نفسیات کو کبھی کبھی اسکول بلانا چاہیے. ایسے کیمپ لگانے چاہیے جہاں یہ ڈاکٹر آئیں اور بچوں کی آنکھیں، کان اور مختلف جو ہے نا وہ ان کے بلڈ پریشر ہے، ٹیمپریچر ہے، مختلف چیزیں جو ہے چیک کریں. اور بہت ساری ایسے ادارے موجود ہیں جو یہ خوشی سے جو ہے وہ آپ کے اسکول میں آتے ہیں اور آپ کی مدد کرتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو اسکول میں کبھی کبھار جو ہے بلانا چاہیے. اسی طرح لیک آف کولیبریشن ہے، جو ہمارے معاشرے کے اندر مختلف چیزوں کے اندر کولیبریشن جو ہے وہ نہیں ہے، اس کی وجہ سے مسائل جو ہیں ان کے بارے میں پیدا ہوتے ہیں. تو ہماری جو ایلیمنٹری ایجوکیشن ہے وہ بہت امپارٹنٹ ہے، اس میں ان چیزوں کو رکھنا چاہیے. پانچواں جو پرابلم ہمارا ہے وہ دیٹ از ایگزامینیشن سسٹم کے بارے میں ہے. ہمارا جو نظام تعلیم ہے اس کے بارے میں آپ سب اچھی طرح جانتے ہیں. اس میں روٹ لرننگ کے ٹیسٹ ہوتے ہیں، بچے نے کیا رٹا لگایا ہے، کیا یاد کیا ہے اس کے بارے میں. ریممبرنگ از ٹیسٹڈ آنلی، صرف جو ہے نا یادداشت کو چیک کیا جاتا ہے. جو بچہ زیادہ اچھا رٹا لگا لیتا ہے اس کو ٹیسٹ لیا جاتا ہے. ٹیسٹ آف انڈرسٹینڈنگ، اپلیکیشن، انالیسس، سنتھیسس اینڈ ایویلویشن از مسنگ. یہ ٹیسٹ جو ہے نا سمجھ کا اور لاگو کرنے کا اور جائزہ اور سنتھیسس کا یہ اس میں نہیں ہے. تھیوری ٹیسٹنگ ہوتی ہے زیادہ، آپ بچے نے کتنی جو ہے تھیوری یاد کی ہوئی ہے اس کے بارے میں یہ ٹیسٹ ہوتا ہے. تو ہمارا ایگزام سسٹم جو ہے اس کے اندر خرابیاں ہیں. اس کے علاوہ چھٹا جو مسئلہ ہے ہمارے پاس وہ ہے پرائیویٹ اسکول. یہ مشروم گروتھ پرائیویٹ اسکولوں کی ہے، اور ان کے اندر اس کی بہت سارے اس کے فائدے بھی ہیں لیکن نقصان بھی ہیں، اور اس کے اندر کچھ اپرچونیٹیز بھی ہیں، کچھ تھریٹس بھی ہیں. کوالٹی آف ایجوکیشن کا مسئلہ ہے کہ بچے صرف کیا نمبر لے رہے ہیں یا ان کے کوالٹی ایجوکیشن کو دی جا رہی ہے. کریکولم ورائٹی ہے پرائیویٹ اسکولوں کے اندر کہ ہر اسکول جو ہے اپنا ایک کریکولم بنا رہا ہے اور نیشنل کریکولم نہیں ہے، ان کے اپنے مقاصد اور نیشنل ایمز اور آبجیکٹیوز نہیں ہیں. مانیٹرنگ اینڈ سپرویژن جو ہے وہ مسنگ ہے. پرائیویٹ اسکولوں کے اندر کوئی مانیٹرنگ کا سسٹم نہیں ہے، کوئی سپرویژن کا سسٹم نہیں ہے. گورنمنٹ کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں اور نہ ہی ان کے جو سپروائزری جو سٹاف ہے وہ ان اسکولوں کو چیک کرتا ہے. ٹیچرز کوالٹی کا بھی مسئلہ ہے کہ وہ جو ٹیچرز ہیں وہ کتنے کوالیفائڈ ہیں اور وہ کس طرح کی تعلیم جو ہے وہ اسکولوں میں دے رہی ہیں پرائیویٹ اسکولوں میں. ہائی کاسٹ ورسز لو کاسٹ اسکول جو ہے ان کا مسئلہ ہے کہ جو زیادہ فیسوں والے اسکول ہیں اور جو گلی محلے کے جو کم اسکولوں والے پرائیویٹ اسکول ہیں ان میں کوالٹی کا مسئلہ ہے. اور یہ چونکہ گھروں کے قریب ہوتے ہیں اور باہر جو ہے ان کے جو ان کی جو لیپا توپی ہوتی ہے یا ان کی جو فیس ویلیڈیٹی ہوتی ہے، باہر سے اسکول بہت اچھے نظر آ رہے ہوتے ہیں، اندر کلاسوں میں کیا ہو رہا ہے، ٹیچر کیسے ہیں، اس کے بارے میں مسائل ہیں اور وہ کس طرح کی ٹریننگ بچوں کو دے رہے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے. پھر میڈیم آف انسٹرکشن کا پرابلم ہے کہ ہم تعلیم جو ہے کیسی دیں.
عام طور پہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ بچے جو ہے نا مادری زبان میں تعلیم حاصل کرتے ہیں، سیکھتے ہیں. جو ابتدائی 4-5 سال ہوتے ہیں وہ بچے گھر میں ہوتے ہیں. جب بچہ اسکول آتا ہے تو وہ کوئی نہ کوئی تعلیم جو ہے وہ سیکھ چکا ہوتا ہے. اس طرح یہ جو تعلیم ہے وہ اگر کوئی بچہ جو ہے اردو گھر میں بول رہے ہیں اس کے والدین، یا انگلش بول رہے ہیں یا پشتو بول رہے ہیں یا کوئی دوسری پٹواری زبان بول رہے ہیں، تو بچہ جب اسکول آتا ہے تو ایک زبان سیکھ چکا ہوتا ہے. تو جب اسکول میں ہم اس کو انگلش میں پڑھانا شروع کر دیتے ہیں تو ظاہر ہے کہ بچہ جو ہے اس کو اس طرح سے سمجھ نہیں آتی، اور اس کو وہ سمجھ اپنی اگر آتی بھی ہے تو اس کو اس زبان میں بیان نہیں کر سکتا. یہ اپروچ جو ہے، دس اپروچ رابز دا چائلڈ آف دا نیچرل ایڈوانٹیج ہی اور شی ہیز ان ہز ہوم لینگویج. یعنی جو گھر میں جو جس طرح وہ اپنے آپ کو ایکسپریس بچہ کر سکتا ہے کر سکتی ہے، جب ہم اس انگلش میں کر رہے ہوتے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ اس کے لیے ایک بلاک ہو جاتا ہے، ایک راب گویا کہ ہم اس پہ اس کی جو صلاحیتوں پہ ڈاکہ ڈال دیتے ہیں. A child begins acquiring language from her environment soon after she is born. جب بچہ پیدا یا بچی پیدا ہوتی ہے تو زبان جو بھی اس کے ماحول میں گھر میں بولی جاتی ہے، بچہ وہ تعلیم جو ہے وہ وہ زبان سیکھنا شروع کر دیتا ہے پہلے دن سے ہی. لیکن اور 3-4 سالوں میں children have already gained 3 or 4 years of language experience in their mother tongue when they start school. جب بچہ اسکول میں آتا ہے تو پہلے ایک زبان سیکھ چکا ہوتا ہے. تو پھر جب ہم اس کو انگلش میں یا کسی دوسری زبان میں سکھانا شروع کرتے ہیں تو وہ ظاہر ہے کہ اس طرح پوری طرح سیکھ نہیں پاتا، اس کا وقت ضائع ہوتا ہے، اور اس طرح وہ بچہ جو ہے تعلیمی میدان میں پیچھے رہ جاتا ہے. اور ہمارا ظاہر ہے کہ جو کوالٹی آف ایجوکیشن میں یہ جو انسٹرکشن کی جو لینگویج ہے، میڈیم انسٹرکشن ہے، اس کا بہت بڑا رول ہے. اور ہم تعلیم میں پیچھے جو ہیں اس کی ایک بڑی وجہ یہی ہے کہ ہمارا میڈیم انسٹرکشن اسکول میں کچھ ہو رہا ہے، اور بچہ جو تعلیم جو زبان بول رہا ہوتا ہے اس نے آلریڈی سیکھی ہوتی ہے وہ مختلف ہوتی ہے. انگلش بینیفیشیل فار اے اسمال مائنارٹی بٹ ہارمفل فار اے لارج میجارٹی. یہ ہمارے جو ہم انگلش میڈیم رکھا ہوا ہے اس میں ایک چھوٹی سی تعداد ہے آبادی کی جس کو فائدہ ہو رہا ہے، اور بڑی تعداد جو ہے وہ 90% لوگوں کو جو نقصان ہو رہا ہے. ایلیٹ اسکول، مڈل لیول اسکولز اور لو لیول اسکول جو ہیں پرائیویٹ اسکول ہیں، وہ ایلیٹ اسکولوں میں تو انگلش چلتی ہے اور وہ انگلش ان کو بڑا فائدہ دیتی ہے اور ان کے بچے آگے جاتے ہیں. لیکن جو درمیانی درجے کے اسکول ہیں اور جو نچلے درجے کے اسکول ہیں ان کو بچوں کو بہت زیادہ نقصان پہنچتا ہے. کاسٹلی بکس اینڈ ہائی فیس، کتابیں بہت مہنگی ہیں انگلش میڈیم کی اور فیسیں ان اسکولوں کی بہت زیادہ ہیں. ایجوکیشن از فار سیل. اب یہ تعلیم جو ہے برائے فروخت ہے، یہ کمیونٹی بن چکی ہے جس کو خریدا جاتا ہے، بیچا جاتا ہے. ہر ریٹ کی تعلیم آپ کو میسر ہے. اگر آپ کے پاس پیسے زیادہ ہیں تو آپ اچھی طرح کی تعلیم حاصل خرید لیں، اور اگر آپ کے پاس مالی وسائل کم ہیں تو ظاہر ہے کہ غیر معیاری اور سستی تعلیم حاصل کریں گے تو اسے بچے جو ہیں وہ تباہ ہوں گے. شارٹیج آف لینگویج ٹیچرز، جو زبان سکھانے کے لیے جن ٹیچرز کی، اور خاص طور پہ انگلش ٹیچر جو صحیح انگلش جو ہے سکھا سکتے ہیں، ان کی تعداد جو ہے وہ بہت کم ہے. سم اسکول ڈفرینس، ہوم اسکول ڈفرینس آف لینگویج. گھر میں جو زبان بولی جاتی ہے اور جو اسکول میں بولی جاتی ہے اس میں فرق ہوتا ہے، تو بچہ بیچارہ جو ہے وہ بالکل اٹک کے رہ جاتا ہے، پھنس کے رہ جاتا ہے. 5 آورز ورسز 19 آورز کا مطلب ہے 5 گھنٹے 4 گھنٹے 6 گھنٹے بچہ اسکول میں ایک زبان. ساتواں ہمارا جو مسئلہ ہے، پرابلم ہے، وہ ہے ٹیچر ٹریننگ. ہمارے ہاں جو ٹیچرز کی ٹریننگ ہے اس میں مسائل ہیں ایلیمنٹری لیول پہ خاص طور پہ. تو ٹیچر ٹریننگ جو ہے وہ ایک ایسا طریقہ ہے جس میں ٹیچرز کو ٹرین کیا جاتا ہے تاکہ وہ اچھی تعلیم دے سکیں، وہ اچھے ٹیچر بن سکیں. ٹیچنگ جو ہے وہ بہت مشکل کام ہے، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. اس کے لیے اگر ہم ٹریننگ نہیں دیں گے تو ٹیچر اچھے جو ہیں وہ ٹرینر نہیں، اچھے جو ہیں وہ ٹیچر نہیں بنیں گے. یہ ٹریننگ جو ہے وہ عام طور پہ 2 طرح کی ٹریننگ ہوتی ہے. ایک پری سروس ٹریننگ ہوتی ہے اور ایک ان سروس ٹریننگ ہوتی ہے. پری سروس ٹریننگ وہ ٹریننگ ہوتی ہے جو کہ ٹیچر بننے سے پہلے حاصل کی جاتی ہے یا کسی فرد کو یا کسی شخص کو دی جاتی ہے. پری سروس ٹریننگ پہلے ہمارے ہاں پی ٹی سی، سی ٹی وغیرہ ہوا کرتے تھے. اب یہ پی ٹی سی اور سی ٹی جو ہے اس طرح سے ہمارے ہاں اب یہ نہیں ہوتی یہ ٹریننگ. لیکن کچھ ٹیچر ایسے موجود ہیں جنہوں نے پی ٹی سی یعنی پرائمری ٹیچر سرٹیفکیٹ جو ہے وہ کورس کیا ہوا ہوتا ہے. اسی طرح سی ٹی جو ہے وہ یہ کورس بعض ٹیچرز نے کیا ہوا ہے. یہ اب جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے. آج کل جو ہے وہ جو ٹیچر ٹریننگ کے لیے، پری سروس ٹریننگ کے لیے جو تعلیم ہمارے یہاں اویلیبل ہے وہ ڈپلوما ان ایجوکیشن ہے.
یعنی وہ تعلیم جس میں ڈپلومہ ٹیچرز کو کروایا جاتا ہے یونیورسٹیوں سے، خاص طور پہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ڈپلومہ ان ایجوکیشن کرواتی ہے. جن لوگوں نے انٹر پاس کیا ہوا ہوتا ہے ان کو اس میں ایڈمیشن ملتا ہے. اس طرح بی ایڈ جو ہے وہ چل رہا ہے ابھی تک، لیکن ابھی یہ بھی بہت جلدی جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. بی ایس ایجوکیشن کے پروگرام یونیورسٹیوں میں شروع ہو گئے. یہ 4 سال کے کورس ہیں. جو انٹر جنہوں نے پاس کیا ہوتا ہے وہ بی ایس ایجوکیشن میں ان کو ایڈمیشن ہوتا ہے، اور یہ 4 سال کے بعد پھر ان کو بی ایس ایجوکیشن کی ڈگری ملتی ہے. اسی طرح ایم ایڈ اور ایم اے ایجوکیشن جو ہے یہ بھی آج کل چل تو رہے ہیں، لیکن یہ بھی بہت جلدی ختم ہونے والے ہیں. شاید یہ آخری دفعہ کا ایڈمیشن ہے جو ہوگا. یہ صرف بی ایس ایجوکیشن باقی رہ جائے گا. اس کے بعد بی ایس کے بعد ایم ایس ایجوکیشن ہے، ایم فل ایجوکیشن ہے، پی ایچ ڈی ایجوکیشن ہے. یہ وہ پروگرام ہیں جو پری سروس ٹریننگ کے پروگرام ہیں. یہ تربیت حاصل کرنے کے بعد، یہ ٹریننگ حاصل کرنے کے بعد کوئی بھی فرد جو ہے کسی بھی سبجیکٹ کا جس کا وہ اسپیشلسٹ ہوتا ہے وہ ٹیچر اس میں بن سکتے ہیں. اس کے علاوہ انڈکشن ٹریننگ ہوتی ہے، پرائیویٹ اسکولوں میں بھی ہوتی ہے، گورنمنٹ اسکولوں میں بھی ہوتی ہے، کہ جب ایک ٹیچر کی اپائنٹمنٹ ہو جاتی ہے، کنفرم ہو جاتا ہے کہ اس نے ٹیچر بننا ہے اور اس کی ٹیچر کی اپائنٹمنٹ کا اس کو لیٹر مل جاتا ہے یا کنٹریکٹ ہو جاتا ہے، تو پھر اس کی انڈکشن ٹریننگ کی جاتی ہے. اور وہ انڈکشن ٹریننگ جو ہے وہ اس کو ٹیچر اس یعنی جہاں اس نے ایز اے ٹیچر کام کرنا ہے اس اسکول میں جانے سے پہلے یا اس اسکول کے اندر ہی ایک ٹریننگ دی جاتی ہے جسے انڈکشن ٹریننگ کہا جاتا ہے. تو یہ ٹیچر کو اس قابل بناتی ہے کہ وہ اچھے جو ہیں وہ ٹیچر بن سکیں. دوسری جو ٹریننگ ہے وہ ہے ان سروس ٹریننگ. ان سروس ٹریننگ جو ہے وہ مختلف اس کے طریقے ہیں. یعنی جب ٹیچر لگ جاتے ہیں، جب اپائنٹ ہو جاتے ہیں، جب انہوں نے پڑھانا شروع کر دیا ہے، باقاعدہ پروفیشنل ٹیچر جب بن گئے ہیں، تو اس کے لیے مختلف طریقے ہیں. اس میں ایک سیمینار ہے جس میں ٹیچرز کو، ایک محدود تعداد کے جو ٹیچر ہیں ان کو بلایا جاتا ہے اور ایکسپرٹس جو ہیں وہ ان کو ٹریننگ دیتے ہیں کسی ٹاپک کے اوپر. دوسرا ہے ریفریشر کورسز کروائے جاتے ہیں ٹیچرز کو، یعنی ان کو ریفریش کیا جاتا ہے ان کے اپنے سبجیکٹ میں یا ان کے جو میتھڈالوجی ہے اس میں، یا مختلف جو ٹیچنگ ٹیکنیکس ہیں ان میں مختلف ریفریشر کورسز کروائے جاتے ہیں. ان سروس ٹریننگ کا ایک طریقہ ورک شاپس ہیں کہ ٹیچرز کی ورک شاپس کروائی جاتی ہیں اور ٹیچر جو ہیں وہ ان ورک شاپس کو اٹینڈ کرتے ہیں اور اس میں ان کو ٹیچنگ سے متعلق ٹریننگ دی جاتی ہے. یہ مختصر ہوتی ہے، کچھ دنوں کی یا کچھ ہفتوں کی ہوتی ہے. پھر کانفرنسز ہوتی ہیں ایجوکیشن کے اوپر، مختلف ان کے ٹاپکس کے اوپر، جس میں ایکسپرٹ جو ہیں وہ نیشنل لیول کے، انٹرنیشنل لیول کے جو ایکسپرٹس ہیں ایجوکیشن کے، وہ مختلف ٹاپکس کے اوپر اپنے اپنی جو ریسرچ ہے اس کو پیش کرتے ہیں اور یہ ٹیچر کو ایک موقع فراہم کرتی ہیں یہ کانفرنسز کہ وہ ایجوکیشن کے بارے میں کوئی اگر نئی میتھڈالوجیز ہیں، جو ریسرچز ہیں، ان کی فائنڈنگز ہیں، ان کے بارے میں وہ آگاہ ہو سکیں. یہ 1 یا 2 یا 3 دن کی کانفرنسز ہوتی ہیں. یہ مختصر ہوتی ہیں لیکن یہ بہت فروٹفل ہوتی ہیں کہ اس میں جو ماہرین ہیں وہ اپنی تجربات اور اپنی تحقیقات کا پورا نچوڑ پیش کرتے ہیں. پھر اسٹڈی گروپس ہیں ان سروس ٹریننگ کے لیے کہ ایک ہی سبجیکٹ کے جو ٹیچر ہیں وہ مختلف جو ہے نا وہ بناتے ہیں، گروپس بناتے ہیں اور وہ گروپس آپس میں مختلف ایشوز پہ بات کرتے ہیں، ڈسکس کرتے ہیں. اسی طرح کورسپانڈنگ کورسز ہوتے ہیں جو خط و کتابت کے ذریعے ٹریننگ دی جاتی ہے ٹیچرز کو، مختلف سبجیکٹ میں یا مختلف ایریاز میں ان کو ٹرین کیا جاتا ہے. پھر ایجوکیشنل ٹورز ان سروس ٹریننگ کا ایک طریقہ ہے کہ مختلف تعلیمی اداروں کے مختلف ایسے تعلیمی جگہ ہیں، یونیورسٹیاں ہیں یا ان کے جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان کے ٹور ٹیچرز کو کروائے جاتے ہیں. وہاں پہ بہت کچھ وہ سیکھتے ہیں. ریڈیو براڈ کاسٹ کا ایک طریقہ ہے کہ ریڈیو میں ایسے پروگرام آ رہے ہوتے ہیں، خاص طور پر اوپن یونیورسٹی کا جو ریڈیو ہے وہ تعلیمی مختلف موضوعات پہ وہاں بات ہوتی ہے. اس طرح فلم شوز جو ہیں ایجوکیشن سے متعلق مختلف قسم کی فلمیں ہوتی ہیں، ان کو ٹیچر جو ہیں وہ دیکھتے ہیں اور اس سے وہ سیکھتے ہیں. ٹی وی پروگرام ہیں جو تعلیم سے متعلق جو ہے، تعلیمی ٹی وی چینلز ایسے ہیں کہ جن کے ذریعے ٹیچر جو ہیں وہ سیکھ سکتے ہیں. اسی طرح یوٹیوب چینل جو ہے اس کے ذریعے ٹیچر سیکھتے ہیں. ایکسٹینشن لیکچر فار ٹیچرز کو ایسے لیکچرز دیے جاتے ہیں جو ایکسپرٹس ہیں، ماہرین ہیں، وہ ٹرینر ہیں، وہ آ کے ٹیچرز کو ٹرین کرتے ہیں اپنے لیکچر کے ذریعے. اسی طرح ایگزیبیشنز ہیں، مختلف نمائشیں ہوتی ہیں تعلیم سے متعلق.
مختلف ادارے یہ ایگزیبیشنز کرتے ہیں، وہاں ٹیچر سیکھتے ہیں، ایکسچینج آف ٹیچر بھی ہوتا ہے کہ ایک ادارے کے ٹیچر جو ہیں دوسرے ادارے میں جاتے ہیں، دوسرے ادارے کے اس ادارے میں آتے ہیں، اور اس طرح یہ ٹیچر جو ہیں اپنے تجربات ایک دوسرے کو سمجھاتے ہیں، بتاتے ہیں، اور اس طریقے سے یہ ٹیچر جو ہے وہ ان کی ٹریننگ ہوتی ہے۔ ٹیچر ٹریننگ جو ہے وہ ایک اس کا طریقہ ہے ڈسٹینس ٹیچر ٹریننگ تھرو ڈسٹینس ایجوکیشن، یعنی اس میں جو سیکھنے والے ہیں وہ اور جو سکھانے والے ہیں وہ ایک دوسرے سے دور بیٹھے ہوتے ہیں۔ اس میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا جو طریقہ ہے AIOU، یہ ڈسٹینس ایجوکیشن کا طریقہ ہے، خط و کتابت کے ذریعے یہ تعلیم جو ہے وہ دی جاتی ہے۔ یہ انفارمل جو تعلیم ہے اس کا یہ طریقہ ہے۔ اب جہاں پر اسائنمنٹ جو ہیں وہ پوسٹ کی جاتی تھی اور وہ پیپر پین کا جو طریقہ تھا، اب اس کے بجائے جو ہے وہ ایک لرننگ مینجمنٹ سسٹم اوپن یونیورسٹی نے شروع کیا ہے۔ اس کے ذریعے یہ ڈسٹینس ایجوکیشن دی جاتی ہے، ٹیچرز کو ان سروس ٹریننگ دی جاتی ہے، ان کو پری سروس ٹریننگ دی جاتی ہے۔ اس طرح ورچوئل یونیورسٹی جو ہے پاکستان کی یونیورسٹی ہے جو اپنے انفارمیشن ٹیکنالوجی کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے یہ تعلیم جو ہے دیتی ہے اور ٹیچرز کو ٹرین کرتی ہے۔ LMS ہے، لرننگ مینجمنٹ سسٹم ہے، یہ یونیورسٹیز کے اندر ہوتا ہے، یہ اوپن یونیورسٹی کا سسٹم ہے، ورچوئل یونیورسٹی کا سسٹم ہے جس میں آن لائن جو ہے وہ ٹریننگ دی جاتی ہے۔ اس میں بہرحال کچھ مسائل ہیں، کوانٹٹی اور کوالٹی کا مسئلہ ہے کہ ان طریقوں سے آپ کوانٹٹی تو بڑھا سکتے ہیں، بہت زیادہ ٹیچرز کو ٹرین کر سکتے ہیں، لیکن ان کے اندر کیا کوالٹی ہے، وہ کس معیار کے ہیں، ان کی اسیسمنٹ کیسے کرنی ہے، ان کی جو اسائنمنٹس ہیں وہ کیسے پتہ چلے گا کہ انہوں نے خود ہی کی ہیں یا کسی اور سے کروائی ہیں، ان کے درمیان وہ انٹریکشن کے کچھ مسائل ہیں۔ تو یہ کوالٹی جو ہے اس کا مسئلہ ہے۔ ایسے طریقے ہیں کہ جس کے ذریعے آپ اس کوالٹی کو بہتر کر سکتے ہیں۔ کاسٹ افیکٹونیس یہ بہتر ہے، یعنی اخراجات کے لحاظ سے یہ طریقہ بڑا اچھا ہے، مؤثر ہے کہ اس میں جو سیکھنے والے ہیں وہ بھی اور سکھانے والے ہیں ان کی بھی جو اس کی جو قیمت ہے، اس پہ جو خرچ آتا ہے وہ کم آتا ہے۔ نان فارمل اور فارمل جو ایجوکیشن ہے اس کے بارے میں یہ ضرور ہے کہ ہم اس کو اسٹڈی کریں کہ کیا نان فارمل طریقہ یہ جو ڈسٹینس ایجوکیشن ہے یہ بہتر ہے یا فارمل طریقہ جو ہے وہ بہتر ہے، جو پہلے جو فیس ٹو فیس ٹیچنگ لرننگ ہوتی تھی۔ تو اب ظاہر ہے کہ اس کووڈ-19 کے اس دور میں یہ آپشن ہمارے پاس موجود ہے کہ بجائے اس کے کہ بالکل ہی ہم نہ پڑھائیں، ہم آن لائن یا ڈسٹینس ایجوکیشن کے ذریعے اپنے ٹیچرز کو پڑھا سکتے ہیں، ان کو ٹرین کر سکتے ہیں۔ ان سروس ٹریننگ کے جو پروگرام ہیں ان میں NGOز کا بہت زیادہ کردار ہے۔ NGO سے مراد ہے نان گورنمنٹل آرگنائزیشن۔ یہ ایسے ادارے ہیں ملک کے اندر کے بھی ہے اور ملک سے باہر کے بھی ایسے NGOز ہیں جو اس ٹیچرز ٹریننگ میں خاص طور پہ وہ پیسہ بھی لگا رہی ہیں اور وہ ٹرین بھی کر رہی ہیں۔ اب ان کا مقصد کیا ہے یہ ایک الگ ایشو ہے۔ ہمارے ہاں ٹیچرز ٹریننگ کے لیے لیک آف ریسورسز ہیں، یعنی ہمارے پاس مسائل کم ہیں اور ہم یہ مسائل جو ہیں وہ وسائل اس طرح سے مہیا نہیں کر پا رہے۔ اس کے لیے بجٹ چاہیے ہوگا، اس کے لیے ٹریننگ کروانے والے ریسورس پرسن چاہیے ہوں گے، اور اس طرح کے لیک آف ریسورس پرسن بھی جو ماہرین ہیں اس کوالٹی کے اس تعداد میں وہ موجود نہیں ہیں۔ ہمارا جو سسٹم ہے اس کے مسائل ہیں، ہمارے جو ٹرینر ہیں ہم نے بات کی ہے کہ ٹرینر کا معیار اور ٹرینر کی اویلیبلٹی، اسی طرح ٹرینیز جو ہیں جن نے تربیت حاصل کرنی ہے ان کے مسائل ہیں کہ وہ کیسے ٹریننگ حاصل کریں گے، کہاں آئیں گے، اور ان کے اپنے جو وسائل ہیں کیا ہیں، اسکول والے ان کو اجازت دیتے ہیں، وقت دیتے ہیں نہیں دیتے، اور وہ خود کتنے موٹیویٹڈ ہیں۔ انسٹیٹیوشنز کے مسائل ہیں کہ ہمارے ٹریننگ انسٹیٹیوشن بہت کم ہیں جہاں ٹیچرز کی ٹریننگ جو ہے وہ کروائی جائے، خاص طور پہ ان سروس ٹریننگ کے لیے انسٹیٹیوشنز موجود نہیں ہیں۔ کریکولم جو ہے وہ اس طرح کا ٹیچرز کے لیے اس طرح کا ڈیولپ نہیں کیا گیا جو ان کو بہتر طریقے سے ٹرین کر سکے۔ فارن NGOز جو ہیں وہ بہت زیادہ ہماری تعلیم کے اندر اس میں شامل ہیں، اور بہت زیادہ باہر کی جو NGOز ہیں، انٹرنیشنل NGOز جو ہیں وہ ہماری تعلیم میں خاص طور ٹیچر ٹریننگ میں اور خاص طور پہ ان سروس ٹیچر ٹریننگ جو ہے اس میں یہ اور وہ بھی پرائیویٹ اداروں میں، اور گورنمنٹ کے جو ادارے ہیں ان کے جو ٹیچرز ہیں ان کو ٹرین کرنے کے لیے NGOز کی ایک بہت بڑی تعداد پاکستان میں کام کر رہی ہے۔ ان کے اپنے مقاصد ہیں، ان کا اپنا ایک کریکولم ہے، ان کے ہڈن کریکولم کیا ہے یہ الگ معاملہ ہے۔ پھر بجٹ ہے، اس کے لیے زیادہ کہ ٹریننگ کے لیے بجٹ چاہیے ہوتا ہے، اور بجٹ ایلوکیشن جو ہے ہمارے ہاں اس میں ٹریننگ کے لیے، ان سروس ٹریننگ کے لیے بہت کم ہے۔ جو پرائیویٹ اسکول ہیں وہ بھی اس کے لیے بہت کم وسائل اور بجٹ مہیا کرتے ہیں۔
ایلیٹ اسکول سسٹم ہمارے ہاں جو ہیں وہ ان کے ہاں کوئی ٹریننگ کا انہوں نے سسٹم بنایا ہوا ہے اور وہ اپنے ٹیچرز کو ٹرین کرتے ہیں، لیکن جو نچلے درجے کے درمیان درجے کے جو اسکول ہیں، خاص طور پہ پرائیویٹ اسکول، ایون کہ گورنمنٹ اسکول بھی، وہاں پر ٹیچرز کی ٹریننگ کا اس طرح سے وسائل موجود نہیں ہیں۔ ٹیچر کے اندر لو موٹیویشن ہے، یہ جو ان سروس ٹیچر ہوتے ہیں وہ موٹیویٹ نہیں ہوتے کہ وہ ٹریننگ حاصل کریں، اگر ان کو ٹریننگ دی بھی جائے تو وہ اس طرح سے انٹرسٹ نہیں لیتے۔ لو ڈیمانڈ، ہمارے یہاں جو ٹیچرز ان سروس ٹیچرز کی جو ٹریننگ کی ڈیمانڈ ہی لو ہے، خصوصاً پرائیویٹ اسکولوں میں جو ٹریننگ کی ڈیمانڈ ہے وہ کم ہے، وہ نہیں یہ سمجھتے کہ بھئی اس طرح کی ٹیچرز کی ٹریننگ کی ضرورت ہے۔ کوالٹی کا مسئلہ ہے کہ ہمارے ہاں جو ٹیچر کی کوالٹی ہے وہ مسائل ہیں کہ کس طرح کی ہے۔ سیلریز کا مسئلہ ہے، گورنمنٹ اسکولوں کے جو ٹیچرز ہیں ان کی سیلریز تو بہت بہتر ہو گئی ہیں، لیکن پرائیویٹ اسکولوں کی جو ٹیچرز ہیں ان کی سیلریز بہت کم ہیں، اور ظاہر ہے کہ جب سیلریز بہت کم ہوں گی تو وہ ٹیچر کم موٹیویٹڈ ہوں گی، اور خاص طور پہ انہیں وہ ٹریننگ کے لیے وہ اتنا زیادہ ان کا شوق نہیں ہوگا، اور وہ کوشش کریں گی کہ اس ٹیچنگ کے پروفیشن کو چھوڑ کر کسی اور پروفیشن میں جائیں تاکہ وہاں زیادہ کما سکیں۔ تو یہ سیلریز جو ہے نا، یا ان کی انکم جو ہے وہ بھی اس پہ اثر کرتی ہے۔ تو یہ مسائل ہیں ہماری ایلیمنٹری ایجوکیشن میں جن کو ہم نے ایڈریس کرنا ہے اور جن کو ہم نے سالو کرنا ہے، تبھی ہماری جو ایجوکیشن ہے وہ بہتر ہو سکتی ہے۔